عروشی کی صبح آنکھ کھلی تو روم خالی تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ وہ لاکھ دامن بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا دل کم بخت تھا کہ اسی کی جانب کھنچا چلا جا رہا تھا اور اسی کے نام کی مالا جپ رہا تھا۔ اسی کے دیکھنے پر پاگل ہو جاتا اور اس کے چھونے پر سکون محسوس کر رہا تھا جس سے وہ چٹپٹا رہی تھی۔ بیڈ سے اتر کر فریش ہو کر باہر آئی تو وہ سامنے ہی کھڑا دشمن جاں بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ عروشی بولی، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں مجھے؟ دیکھ رہا ہوں کہ روشی بیبی بہت خوبصورت ہو چکی ہے، یا پہلے بیبی لگتی تھی اب بیبو لگ رہی ہے۔ ایشان شرارت سے گہرا مسکرایا تو وہ بولی، آپ مجھے چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہاں، لیکن کیوں؟ کیونکہ پہلے تم مجھے تنگ کرتی تھی، اب میں حساب برابر کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہوا دھیمے قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا تو وہ بولی، میں صبح صبح آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ غالباً رات بھی روشی بیبی نے یہی فرمایا تھا اور میرا جواب بھی دیکھ اور سن لیا تھا۔ اس کے راستے میں کھڑا تھا۔ وہ بولی، ہٹیے سامنے سے، مجھے باہر جانا ہے۔ نہیں ہٹوں گا تو کیا کرو گی؟ میں آپ کو دھکا دوں گی پھر۔ ہاں ٹھیک ہے، دو دھکا۔ عروشی نے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے پیچھے ہٹایا تو وہ ہٹتا چلا گیا۔ عروشی مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی مگر کمرے میں ایک بھونچال سا آیا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کلیجہ منہ کو آیا کہ ڈریسنگ کے کونے پر خون کا دھبا لگا تھا اور ایشان بے ہوش زمین پر پڑا تھا۔ سر کے پچھلے حصے سے خون نکل رہا تھا۔ ایش! عروشی کے دل خراش چیخ نے وائٹ پیرس کے در و دیوار لرزا دیے تھے۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی جب وہ ایک جگہ رکی اور اس میں رضیہ بیگم اتر کر سیف سوار ہوا۔ رضیہ بیگم نے اسے التجائی نگاہوں سے دیکھا کہ شاید وہ باس آ جائیں، مگر وہ تو بے حسی سے اگنور کر کے چلتا بنا۔ گاڑی کراچی کی شہری حدود سے دور جا رہی تھی جب گاڑی کو بریک لگی۔ اب کیا تکلیف ہے؟ ڈرائیور نے کہا، سر راستہ آگے بلاک ہے۔ واٹ یار، کیا بکواس ہے یہ؟ اس نے سامنے دیکھا مگر سچ میں راستہ بلاک تھا، بڑے پتھروں سے راستہ بلاک کیا گیا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر نیچے آیا تو اب پتھروں کے پار اندھیرے میں ایک شخص منہ پر رومال باندھے گاڑی سے ٹیک لگائے اطمینان سے کھڑا نظر آیا۔ Hey you, who the hell are you? سیف غصے سے بولا۔ تب وہ رومال والا شخص گاڑی سے دھیمے دھیمے قدم چلتا اس کی جانب بڑھتا گیا۔ جب اندھیرے سے وہ روشنی میں آیا تو سیف اسے اچھی طرح پہچان چکا تھا، یعنی کہ ایک مرتبہ پھر آریان پہنچ چکا تھا اس کا پلان چوپٹ کرنے۔ یو نام کے بوائے فرینڈ، آج اگر خیریت کی ضرورت ہے نا تو ہٹ جاؤ سامنے سے، نہیں تو کیا کرو گے؟ آریان نے دلچسپی سے اسے پوچھا تو اب سیف اور گاڑی میں بیٹھے اس کے دو آدمی آریان کی جانب لپکے تھے، مگر افسوس کے زخمی شیر سے الجھے تھے وہ۔ آریان نے ان کی ہڈیوں کا سرما بنا دیا تھا اور اس نے سیف کی بھی وہ درگت بنائی کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ جلد ہی وہ منہ اور ہڈیاں توڑوا کر سڑک پر پڑے کراہ رہے تھے۔ آریان اطمینان سے گاڑی کی جانب بڑھا، گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے غور سے دیکھا۔ یہ لڑکی کیوں اتنی ضروری تھی کہ اس پر نظر رکھنی پڑتی ہے اسے؟ اور پھر جب اس کی کڈنیپنگ کی نیوز ملی تو وہ تو غصے سے جیسے پاگل ہو چکا تھا، تبھی فوراً چلا آیا تھا اسے باحفاظت گھر لے جانے۔ آریان نے جھک کر اس کا چہرہ تھپتھپایا مگر وہ تو ٹس سے مس بھی نہ ہوئی۔ تبھی آریان نے اسے بازو میں اٹھایا اور گاڑی کی جانب لے کر بڑھنے لگا۔ سیف نے اس کا پاؤں دبوچا تھا تو آریان کا میٹر شارٹ ہوا اور اس نے سیف کے سینے پر ایک اور ٹھوکر رسید کی، پھر اسے لے جا کر گاڑی میں لٹایا اور گاڑی نکالتا چلا گیا۔ اور تو کچھ نہیں سوجا، وہ تو ہوش میں نہیں آ کر دے رہی تھی تو آریان اسے لیے ہاسپٹل چلا آیا۔ اسے انڈر آبزرویشن دے کر وہ باہر نکلا تھا اور اپنے ڈیڈ کو فون کر کے ہاسپٹل بلایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پاشا ہاسپٹل میں تھا۔ وہ آریان تک پہنچا جہاں آریان ڈاکٹر ثنا سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ان کے مطابق اسے جو کلوروفارم کی مقدار دی گئی ہے وہ حد سے زیادہ تھی اور اس نے بہت برا ری ایکشن کیا ہے اس کی باڈی پر، تبھی تو اسے ہوش نہیں آ رہا تھا، مگر ری ایکشن ختم کرنے کے اینٹی ڈوٹ دے دیے گئے ہیں۔ رات کے 2 تو پہلے ہی بج چکے تھے، اب اسے صبح ہی ہوش آنا تھا۔ پاشا آریان کے قریب پہنچا اور بولا، خیریت ہے آریان؟ نو ڈیڈ، خیریت نہیں ہے۔
اٹس ریڈیکولس. اس نے منہ بنایا اور اب تک کی تمام باتیں سناتا چلا گیا. اپنی دانش میں اس نے پوری کوشش کی تھی کہ اپنی جانب کی بات چھپا لے کہ وہ کیوں اس پر اس کی حفاظت کے لیے نظر رکھ رہا تھا، مگر سامنے بھی اس کا باپ تھا، پاشا ابراہیم. ڈیڈ، کافی سر پھری اور بدتمیز لڑکی ہے یہ، چھپکلی کہیں کی. آریان نے برا سموہ بناتے ہوئے اس سے کہا. ہاں، باپ بھی تو اس کا سر پھرا ہے. خیر، بائی دا وے، اس کے بھی تمہارے بارے میں یہی خیالات ہیں. پاشا بظاہر سنجیدہ تھا، مگر واٹ؟ ڈیڈ، کیا کہا اس نے میرے بارے میں؟ آریان کو شوق لگا تھا کہ شفا نے اس کے بارے میں پاشا کو کیا بتایا ہے. اس نے یہی کہا کہ ہینڈسم انکل، آپ تو اتنے ہینڈسم ہیں، مگر آپ کا چلغوزہ اور لمبا سا بیٹا کس پر چلا گیا ہے؟ پاشا نے یہ بول کر اپنے دانت لبوں تلے دبا لیے تھے. واٹ ڈیڈ؟ آریان کو تو وہ سخت زہر لگی تھی اس وقت. وہ پیر پٹکتا ڈاکٹرز کے بلانے پر باہر چلا گیا تو پاشا مسکرا دیا. اگلی صبح بھاری اور بوجھل ہوتے اعصاب کے ساتھ شفا کی آنکھ کھلی تھی. خالی ذہن کے ساتھ وہ کافی دیر پڑی چھت کو گھورتی رہی. پھر جب دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے آگے گھوما اور سب یاد آتا چلا گیا. یادداشت واپس آنے کے بعد اس کی یہ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ اس وقت کہاں ہے، اور اس بے غیرت سیف کے بارے میں سوچ کر اسے پہلی دفعہ خوف محسوس ہوا تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ کیا کرے گا. وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی تھی. اٹھ کر چاروں اور نگاہ دوڑائی تو پتہ چلا کہ وہ ایک ہاسپٹل میں ہے. اسے شدید حیرت ہوئی. تبھی اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی. دروازہ کھول کر جو شخصیات اندر داخل ہوئی تھی انہیں دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، کیونکہ وہ پاشا اور آریان تھے. شفا بیٹے، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ فوراً تڑپ کر اٹھی اور بولی. میں کہاں ہوں اور ادھر کیسے آئی انکل؟ مجھے اب گھر جانا ہے، ابھی کے ابھی. میرے پاپا پریشان ہوں گے. رائٹ، چلتے ہیں. وہ جو اس کے ہوش میں آنے کا ویٹ کر رہے تھے اسے لیے باہر نکلے. آریان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا جبکہ پاشا اور وہ پیچھے بیٹھے تھے. آریان نے بیک ویو مرر سے دیکھا کہ وہ پریشانی کے عالم میں اپنی انگلیاں چٹخا رہی تھی. تبھی پاشا نے اسے بتایا کہ آریان نے اتفاقاً اسے دیکھ لیا تھا اور اسے بچایا اور کیسے ہاسپٹل لایا اور کیسے وہ ساری رات بے ہوش رہی تھی. جھٹکے سے ان کی گاڑی حسن مینشن کے پورچ میں رکی تھی، تبھی جہاں قریب ہی لاؤنج میں کامران حسن اور رضیہ بیگم پہ بے چینی سے ٹہل رہے تھے. وہ تینوں گاڑی سے نکل کر ان کی جانب لپکے. شفا لپک کر کامران حسن کے سینے سے لگنا چاہتی تھی جب کامران نے ہاتھ لے کر آ کر اسے روک دیا. وہ رک گئی تو وہ بولے. ساری رات کہاں تھی تم شفا، اور ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ وہ اتنے غصے سے بولے کہ شفا کے دل کیا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے. وہ بولی. یہ تو آپ اپنی بہن سے پوچھیں پاپا. پھپھو آپ بتائیں گے کہ میں بتاؤں پاپا کو؟ شٹ اپ شفا، اپنی بکواس بند کرو. رضیہ کا کہنا ہے کہ یہ واش روم میں گئی تھی، باہر آئی تو تم ہاسپٹل کے بیڈ پر ہی نہیں تھی. اس نے تمہیں کافی ڈھونڈا مگر تم نہیں ملی. کامران حسن نے کہا تو شفا نے شاکڈ سا ہو کر اپنی پھپھو کو دیکھا جو نگاہیں چرانے کی کوشش کر رہی تھی. یہ کیا بتائے گی ماموں؟ یہ اپنے عاشق کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے. میں پکس دکھا چکا ہوں کہ آپ کو کہ کیسے وہ گود میں اٹھائے اسے لے کر گھوم رہا تھا. سیف، بھونکنا بند کرو، اور خبردار تم جیسے گھٹیا اور گرے ہوئے شخص نے میرے کردار کے بارے میں بکواس کی، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی. شفا نے غصے سے کہا تو وہ بولا. سچ ہمیشہ کڑوا لگتا ہے شفا بیوی. جو لڑکی رات باہر گزار کر آتی ہے وہ کوئی شریف. شٹ اپ یو باسٹرڈ. شفا فوراً تڑپی اور غصے سے بولی اور اپنے باپ کے سرخ اور روئے ہوئے چہرے اور جھکے کندھے کو دیکھا. پاپا آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ چپ کرائیں اس کو، میں وضاحت دے سکتی ہوں اس سب کی. ماموں آپ اس کی مت سنیں، یہ پھر کہانیاں گڑھ دے گی. آپ میری بات سنیں کہ یہ جیسی بھی ہے آپ کی عزت ہے اور اب بھی مجھے قبول ہے. آپ ابھی میرا اس سے نکاح کروا دیں. سیف نے چٹکی میں حسن کے سامنے مسئلے کا حل پیش کیا. شفا کے پیچھے پاشا اور آریان اطمینان سے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے اور ان سب کو آبزرو کر رہے تھے. کامران حسن کو بھی اس لیے خاموش رہنا انہوں نے بہتر سمجھا. واٹ ڈو یو مین بائی جیسی بھی ہے؟ گدی سے میں زبان کھینچ لوں گی تمہاری، بونکنے والے کتے. شٹ اپ شفا. اور سیف
تم کیوں نکاح کرو گے ایسی لڑکی سے؟ تم اچھے ہو، اپنی جیسی کوئی اچھی لانا، یہ جن کے ساتھ آئی ہے انہی کے ساتھ چلی جائے۔ کامران حسن نے سیف کی پلاننگ پر پانی پھیرا تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ پاپا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شفا بھی صدمے سے بولی۔ نو شفا، مر گئی تم آج سے میرے لیے اور میں تمہارے لیے۔ مجھے کسی قسم کی کوئی بات نہیں سننی، جاؤ یہاں سے، اور جن کے ساتھ آئی ہو انہی کے ساتھ جاؤ، اب تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ بھائی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بچی ہے وہ۔ رضیہ بھی پریشانی سے بولی۔ تو سیفی بھی کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ماموں؟ آپ یقین کریں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں خود ہی ٹھیک کر لوں گا اسے۔ نو نہیں سیف، یہ میرا پہلا اور آخری اور بالکل حتمی فیصلہ ہے۔ شفا جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ پر پاپا، شفا نے ان کا بازو تھاما اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شفا I said you may go now۔ کامران غصے سے بولے تو سیف کو سانپ سونگ گیا اور اس نے سوچا، یہ بد دماغ بڈھا، سارے پلان کی بینڈ بجا دی اس نے۔ سیف نے کامران حسن کی پیٹھ کو گھورتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ آریان، شفا کو گاڑی میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں، پاشا نے اطمینان سے کہا تو وہ بولی، نو میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں اپنے پاپا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مگر آریان اسے بازو سے دبوچ کر سیف کی ناک کے نیچے سے نکالتا، اسے آنکھ مارتا، اسے لے کر گاڑی میں لاک کر چکا تھا۔ سیف تو اب جھل بن کر کباب ہو چکا تھا۔ اب آریان گاڑی سے ٹیک لگا کر اپنے ڈیڈ کا انتظار کرنے لگا اور سیف کی طرف انتہائی طنزیہ نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ پاشا کامران حسن کے قریب آیا تو وہ بولے، دیکھیے میں اس وقت کسی کے منہ نہیں لگنا چاہتا، لہٰذا آپ بھی جائیے یہاں سے۔ پاشا نے بھی کندھے اچکائے اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ سیف نے حضرت بری نگاہوں سے گاڑی نکلتی دیکھی مگر کچھ بھی کر نہ پایا۔ وہ لوگ وائٹ پیلس پہنچے تھے۔ شفا تب بھی بری طرح رو رہی تھی۔ پاشا نے گاڑی میں اسے تسلی بھی دی۔ اب بھی وہ اسے ساتھ لیے اندر آتا اسے سمجھا رہا تھا، ہے مائی لٹل بریو گرل، تم تو بہت بہادر ہو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ وہ اندر آئے تھے اور یہی وہ لمحہ تھا جب آروشے کی چیخ پورے وائٹ پیلس میں گونجی تھی۔ سبھی گھبرا کر آروشے کے کمرے کی جانب لپکے تھے۔ مہابیر جو ہاسپٹل جانے کے لیے باہر نکل رہا تھا وہ بھی بھاگا تھا۔ آروشے کے کمرے میں وہ سب پہنچے تو آروشے ایشان پر جھکی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ایشان زخمی حالت میں نیچے گرا ہوا تھا اور جو سب سے زیادہ تشویشناک بات تھی وہ یہ تھی کہ ایشان کے سر میں چوٹ لگی تھی اور اس کا خون بہہ رہا تھا۔ مہابیر نے ایشان کا سر گود میں رکھا تو منی بھی آ کر اس پر جھکی۔ پنکی نے تو واویلا ہی مچا دیا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ کیسے چوٹ لگی؟ بڑے پاپا جلدی سے جے کے کو فون کریں۔ مہابیر دھاڑا تو عرشے سہمی تھی۔ ان سب کے ایسی ریئیکشن سے تو وہ ڈر ہی گئی تھی کیونکہ قصوروار جو وہ تھی۔ میں نے تو بس انہیں ایک سائڈ کیا تھا، پتہ نہیں کیسے یہ گر گئے۔ وہ بری طرح رونے لگی تو مہابیر نے خونخوار نگاہوں سے اسے گھورا۔ پھر مہابیر نے ہی ایشان کو اپنے کندھے پر اٹھایا تھا اور ہاسپٹل لیے دوڑا تھا۔ سب آگے پیچھے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ مہابیر نے جب اسے اسٹریچر پر ڈالا تب تک جبران بھی ہوائیاں اڑا چہرہ لیے ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ تیز قدموں سے وہ ایشان کے قریب آیا تب عروشے سے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ایشان، ایش اٹھو میرے بھائی، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مہابیر کیسے ہوا یہ؟ وہ ماہی بے آپ کی طرح تڑپتے ہوئے ایشان پر جھکا ہوا تھا۔ مہابیر نے ایک سرد اور خوش نگاہ آروشے کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں جبران نے بھی شعلے اگلتی لال آنکھوں سے اس خود غرض لڑکی کو دیکھا تھا جس کی خاطر اس کے بھائی نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ آروشے کے تو تواتر سے بہتے آنسو میں اور زیادہ روانی آ چکی تھی جب ان کو غصے اور نفرت سے خود کو دیکھتے پایا تھا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ ایشان کو ICU میں لے جایا جا چکا تھا۔ ملک کے بڑے بڑے نیورو سرجنز کو بلا لیا گیا تھا۔ زمل کا رو رو کر برا حال تھا۔ روحا اور رحاب اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ پاشا، کبیر اور سوہم بھی وہیں بے چین سے موجود تھے۔ اگر آپ لوگ کہیں تو میں ماہر سوہم خان کو اطلاع دے دیتی ہوں، منی نے کہا تو پاشا نے اسے منع کر دیا اور ایک نظر آروشے کے بھیگے اور سرخ چہرے کو دیکھا۔ رہنے دو منی، علاج ہو لینے دو، وہ جانے گا کہ کیا اور کس طرح ہوا تو پتہ نہیں کیا کہہ ڈھائے گا۔ پھر
ایشان کی سرجری سٹارٹ کر دی گئی تھی۔ وہ سبھی کوریڈور میں بے چین سے ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے۔ اس دوران ماہبیر نایاب کے بارے میں تو بھول ہی گیا تھا۔ تبھی وسیع اس کے پاس آیا اور بولا، سر ادھر آئیں، ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ باہر نکل کر وسیع نے ایک ٹیپ نکال کر ایک ویڈیو پلے کر کے اس کے سامنے ٹیپ کیا تو ماہبیر نے ایئرپورٹس کان میں لگا کر وہ ویڈیو دیکھی، اور ویڈیو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر سائے سے آ کر لہرائے تھے۔ اس قدر وحشت اور درندگی تھی اس کے چہرے پر کہ وسیع کو بھی جھرجھری آئی۔ ماہبیر کن پٹیاں سہلاتا وہیں چیئر پر بیٹھتا چلا گیا۔ اف، یہ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ اپنے آپ کو بڑا توپ کا لوچ سمجھنے والا آج کیسی حقیقت کھل کر سامنے آئی تھی۔ فجر اس سے کہتی رہی کہ ایک دفعہ اس کی بات سن لے، مگر اس نے کبھی بھی اس کی بات نہیں سنی۔ ساری زندگی ایک بے قصور عورت سے نفرت کرنے میں گزار دی، ایک بیٹی کو اس کی ماں سے دور رکھا، اتنے سال اپنی محبت سے نفرت کرتے ہوئے خود سے دور رکھا۔ اب حساب لینے بیٹھا تھا تو کافی قصور نکلتے تھے اس کی طرف۔ اب وہ فجر سے کیسے آنکھیں ملائے گا؟ تبھی وسیع ہامتا کامتا ماہبیر کے پاس آیا اور بولا، سر وہ نایاب میڈم، وہ جو اس ہاسپٹل میں تھی، وسیع دیکھنے گیا تھا، مگر کیوں، کیا ہوا وسیع؟ سر مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ واٹ، کیا کہہ رہے ہو تم؟ ماہبیر کو لگا کہ اس کا سانس ابھی کے ابھی رک جائے گا۔ ماہر کے اپارٹمنٹ پر چاروں جانب سے فائرنگ ہو رہی تھی، مگر ماہر سوہم خان کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ یوں ہی سکون سے بیٹھا رہا، جبکہ رواحہ کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ وہ جو دونوں لاؤنج میں زمین پر پھولوں کی چادر کے اوپر بیٹھے تھے، ٹیبل پر بریک فاسٹ کے برتن پڑے تھے۔ ابھی تو بریک فاسٹ ختم کیا تھا انہوں نے، تو یہ کیا آفت آن پڑی تھی؟ ماہر، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ماہر نے اسے اپنے ساتھ لگا کر بولا، کچھ نہیں، بس ڈرنا نہیں ہے، تم نے سمجھی؟ میں نے کیا بولا کہ ڈرنا نہیں ہے؟ تبھی دھاڑ سے لاؤنج کا دروازہ کھول کر رستم اور اس کے گنڈوں کو اسلحے سمیت اندر آتا دیکھ کر رواحہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں، جبکہ اندر کے ماحول کو دیکھ کر رستم کے قدر صوفے کے پار رک چکے تھے۔ سامنے ہی وہ دشمن جان کسی اور کے پہلو میں آدھی دلہن بنی، بھیگا اور مہکا وجود لیے کسی اور کے پہلو میں دیکھی تو وہ تو غصے سے پاگل ہو گیا اور بولا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی چندا بائی کسی اور کی بننے کی؟ ابے بھونکنے والے کتے، ماہبیر نے اطمینان سے کہتے ہوئے کافی کا مگ منہ سے لگا کر ایک گھونٹ بھرا تھا۔ اس نے پھر کہا، میری بیوی کا نام رواحہ ماہر سوہم خان ہے، اور اس سے کیا مخاطب ہو رہے ہو؟ مجھ سے بات کرو تم۔ ماہر نے سکون سے کہتے ہوئے رواحہ کو اور قریب کیا تو رستم نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے بیٹھے اس سبز آنکھوں والے جواں مرد جن کی دیدہ دلیری اور اطمینان کو ملاحظہ فرمایا، جبکہ رواحہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے بیٹھی تھی۔ رستم بولا، کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا اپنی دردناک موت کے لیے؟ اور جب تمہاری آنکھوں کے سامنے میں اس کے ساتھ؟ نہیں رستم، نہیں، تم جیسے کتوں سے کیا ڈرنا؟ ماہر نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ وہ اس کی بکواس سن کر اپنا میٹر شارٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، ذرا چندا بائی سے تو پوچھو، اسے مجھ سے ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ رستم چٹخارا بھر کر بولا، اور اب اس گیم میں اسے بھی مزہ آنے لگا تھا۔ رستم، آج کے بعد اسے بھی ڈر نہیں لگے گا، اور اسے چندا کہنے والے کی زبان بھی نہیں رہے گی اس کے منہ میں۔ گرین مانسٹر کا اطمینان قابل رشک تھا۔ رواحہ بولی، ماہر یہ ہے ڈارلنگ، ڈونٹ وری ڈیئر، وہ کیا کہتے ہیں نا کہ سم تھنگ صالح صاحب ہیں، بہن کا ناشتہ لے کر آیا ہوگا۔ ماہر نے اسے پیار سے پچکارا تو رواحہ نے حیرت سے اپنے قریب اس بندے کو دیکھا جسے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ رستم بولا، بکواس بند کرو تم، یہ صرف میری ہے اور میرے ہی رکھیل۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ، موڈ آف مت کرو سالے کمینے صاحب، کیونکہ سہاگ رات کے بعد میرا موڈ بڑا ہی خوشگوار ہے، تو منہ سنبھال کر بات کرو۔ وہ لاپرواہی سے بولا تو رستم نے کہا، تم سے تو اب میری پسٹل ہی بات کرے گی حرام زادے۔ وہ چیخا اور اپنی گن کا رخ ماہر کے سینے پر رکھ کر نشانہ لیا تھا۔ وہ مسلسل فائر کرتا رہا، مگر پسٹل خالی دیکھ کر اس کے ہوش اڑے تھے۔ رواحہ نے خوف کے مارے اس کی گردن میں منہ دیا تھا۔ ماہر نے کہا، رستم ایک اور کوشش کر کے دیکھ لو۔ ہے یہ میری پسٹل خالی کیوں ہے؟ لوڈ دا گن۔
مگر یہ دیکھ کر اس پر غشی طاری ہونے والی ہوگی کہ جب اسی کے ساتھ آئے آدمی نے اسی کے سر پر گنز تان لی تھی۔ روح سامنے دیکھو، ماہر نے کہا تو رواحہ نے کانپتے ہوئے دیکھا۔ ماہر نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہارا ڈر نکال دوں گا۔ اب آگے جو ہوگا وہ تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ اگر تم نے آنکھیں بند کی تو سزا بیڈ روم میں دوں گا، جس کے سنگین نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ آخری بات اس نے سرگوشی میں کہی تھی تو رواحہ نے اچھے بچوں کی طرح جلدی جلدی اس بات میں سر ہلایا تو وہ مسکرا دیا اور بولا، گڈ گرل۔ پھر وہ اپنے گارڈز کی جانب متوجہ ہوا اور کہا، سٹارٹ کرو۔ کیا مطلب؟ اس سے پہلے کہ ماہر اسے مطلب سمجھاتا، گارڈز ٹوٹ پڑے تھے اس پر اور اپنی رائفل سے روئی کی طرح دھنک رہے تھے رستم کی چیخ و پکار پورے اپارٹمنٹ میں گونج رہی تھی۔ رواحہ بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، جبکہ ماہر کافی کے گھونٹ بھرتا اب جیسے پاؤں پسار کر ایک پیر پر دوسرا پیر رکھے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا یہ ایکشن فلم انجوائے کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد رستم کا حشر بگڑ چکا تھا۔ لہو لہان سا وہ آدھمرا ہو چکا تھا جب گارڈز ہانپتے پیچھے ہٹے اور ماہر کی جانب دیکھا۔ ماہر نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم لوگ تھک گئے ہو؟ نو سر۔ تو پھر رکے کیوں؟ سٹارٹ اگین۔ اس کی بات سن کر گارڈز پھر اس کی جانب لگ گئے تو رستم بولا، ہے رک جاؤ، جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ رک جاؤ، سٹاپ اٹ۔ مگر گارڈز تو اس پر پھر بھوکے شیروں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ ماہر، یہ سب کیا ہے؟ روکیں اسے۔ رواحہ کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ یہ خون خرابہ دیکھ کر تبھی اس کے سینے میں منہ دے کر خود کو چھپا لیا۔ گارڈز پھر رک چکے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، سر یہ تو مر جائے گا۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ اور لے جا کر کسی گٹر میں پھینک دو اسے۔ ماہر نے کہا تو گارڈز نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کی جانب بڑھے جو زمین پر لیٹا بری طرح کراہ رہا تھا۔ سٹاپ۔ ماہر نے کہا تو گارڈز کو رکنا پڑا اور بولے، یس سر۔ لے جانے سے پہلے ایک کام کرو، مجھے اس کی زبان چاہیے۔ ماہر اطمینان سے بولا تو رواحہ کی جان پھر ہوا ہوئی اور سختی سے اس کے سینے میں چھپ گئی۔ تمام گارڈز نے نگاہیں جھکائی ہوئی تھی، کسی ایک کی بھی جرت نہیں تھی نگاہ اٹھا کر اس ہری بلا کی زندگی پر ڈالتا، اور اس کا حکم سن کر رستم کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس بار شاید وہ کسی غلط بندے سے الجھ بیٹھا تھا۔ اسے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ اڈے سے تو اس کے ساتھ آئے گارڈز نے یہ پینترا کیوں بدلا تھا آخر۔ تو کیا وہ جو پنجاب سے خود کو بڑی توپ چیز سمجھ کر آئے تھے ہر پل ان کی نگاہوں میں تھے؟ ایک گارڈ سوئس نائف لیے رستم کے اوپر جھکا۔ نہیں پلیز، اب نہیں بولوں گا چندہ، پلیز مجھے کچھ نہ کرو، میں اس کا نام بھی نہیں لوں گا۔ رستم ڈر کے مارے ہاتھ جوڑ کر بولنے لگا تو ماہر گہرا مسکرایا اور اس کی منحوس شکل یہاں سے گم کرنے کا اشارہ کیا۔ گارڈز رستم کو گھسیٹتے وہاں سے لے جا چکے تھے اور جاتے وقت اپارٹمنٹ کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے جا چکے تھے۔ اب وہ پھر اپنی لرزتی کامتی رواحہ کی جانب متوجہ ہوا تھا جو اس کی شرٹ کندھے سے اپنے آنسو سے بھگو چکی تھی۔ سو ہم نے اسے بازو سے تھام کر خود سے الگ کیا تھا اور کہا، روح دیکھ لو اور اچھی طرح سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو اور اپنا ہر ڈر نکال لو کہ ہمارے دشمن کی میرے آگے کیڑے مکوڑوں جتنی اوقات بھی نہیں، جنہیں مسلنے میں مجھے اٹھ کر ان تک جانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرنی پڑی۔ سمجھ گئی نا؟ ابھی ان کی باتیں جاری ہی تھی کہ فون پر بجنے والی ایک خاص بیل سے وہ بری طرح چونک اٹھا تھا۔ وہ بولا، روح جلدی سے شال اوڑھو، ہمیں نکلنا ہے یہاں سے۔ وہ یہ کہتا ہوا تیز ہاتھوں سے موبائل، کیز اور والٹ اٹھاتا پاکٹ میں رکھنے لگا۔ کیا ہوا ماہر، سب خیریت ہے نا؟ اس کی آنکھوں کے سبز شعلے جو ابھی ابھی بیل سنتے بجھ چکے تھے کہ ایک مرتبہ تو رواحہ کو بھی جھرجھری سی آئی تھی کہ یہ ابھی کچھ دیر پہلے والا ماہر سوہم خان تو نہیں تھا۔ سب خیریت ہے جان، جلدی کرو۔ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ رواحہ نے جلدی جلدی چادر اوڑھی۔ ماہر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے تیزی سے لیے باہر نکلا۔ مہابیر کافی دیر سے نایاب کے سینے سے لپٹا روئے جا رہا تھا۔ اتنے برسوں کا غم غلط کرنا کون سا مشکل امر تھا۔ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے ماں، آپ نے کتنا کچھ سہا۔ کاش ایک چھوٹا سا اشارہ، ایک معمولی سا سرا ہاتھ میں تھمایا ہوتا تو میں ان دشمنوں کو تختہ دار پر لٹکا دیتا، مگر آپ۔ مہابیر بیٹا، میری فجر کا خیال رکھنا۔
مہابیر کو نایاب کی آخری ہچکیاں محسوس ہوئی تھی جو اس کمزور اور نحیف سے وجود کے منہ سے برآمد ہو رہی تھی۔ نایاب کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا تھا، لقمہ اجل بننے سے پہلے مولا کریم نے اس کی مشکل حل کر دی تھی۔ وہ بولا، ایسے مت بولے آپ، ابھی تو آپ کو اپنے نواسی کو گود میں کھلانا ہے، پلیز ایسا مت بولیں۔ غم سے مہابیر کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ مہابیر کو اس آغوش میں بہت سکون محسوس ہو رہا تھا، مگر جلد ہی اپنے کندھے کے گرد ان مضبوط ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑتی محسوس ہوئی تو مہابیر کی روح فنا ہو گئی۔ ماں! وہ لال آنکھیں لیے چلایا، مگر یہی وہ مرحلہ تھا، بالکل یہی جہاں وہ سو کالڈ جلاد بھی آ کر بالکل بے بس ہو جاتے تھے۔ وہ ہر غم اپنے سینے میں دبائے آخری بار بیٹی سے ملنے کی حسرت لیے دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ مہابیر آج صحیح معنوں میں تہیے داماں ہوا تھا۔ وہ کافی دیر وہیں بیٹھا نایاب کی موت پر بے آواز آنسو بہاتا رہا تھا۔ ماہر رواں کو گھر چھوڑ کر ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ جب اس نے ہاسپٹل میں قدم رکھے تو عجیب طرح کی ہلچل سی مچی تھی ہاسپٹل میں۔ وہ غصے میں آگے بڑھا تھا۔ جبران، واٹ ہیپنڈ؟ کیا ہوا ایشان کو؟ ڈیم اٹ، سب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کوئی بتائے گا کہ ہوا کیا ہے اسے اور کیسے ہوا یہ سب کچھ، یا میں اپنے طریقے سے پتہ کرواؤں؟ اس گرین مانسٹر کی دھاڑ پورے ہاسپٹل میں گونجی تھی کہ سب ہی ڈر گئے۔ پاشا، سوہم اور کبیر کو تو معلوم تھا کہ وہ ایشان کے معاملے میں کتنا ٹچی تھا، اس لیے خاموش بیٹھے رہے۔ پتا تھا کہ جب تک وہ اپنی بھڑاس نہیں نکالے گا سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ ماہر جبران سے مخاطب تھا اور گھور منی کو رہا تھا کہ اس نے بھی اسے نہیں بتایا۔ تب جبران نے آگے بڑھ کر اسے حقیقت بتا دی تھی، مگر وہ آپے سے باہر ہی ہوا تھا یہ سن کر۔ منیب، اس لڑکی کو فوراً یہاں سے لے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اس کی جان لے لوں، لے جاؤ اسے۔ وہ غصے سے بولا تو عرشی پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ نو، میں ایش کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ شٹ اپ یو، گیٹ لاس فرام ہیئر۔ منیب، اب یہ مجھے ایشان کے آس پاس بھی دکھی نا تو میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ اب کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ منی جھٹکے سے آگے بڑھی تھی اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتی اسے باہر لے گئی تھی۔ آریان نے منی کو اشارہ کیا تو اس نے سر ہلا دیا۔ آریان نے اس کا بازو تھام کر اسے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ سارے رستے وہ زاروں کی طرح روتی رہی تھی۔ غصہ تو سبھی کو تھا اس پر، مگر سبھی جانتے تھے کہ وہ ایشان کے لیے کیا ہے، بس تبھی وہ بھی خاموش تھا۔ اور پھر 6 گھنٹے کے ایک میجر آپریشن کے بعد بھی ڈاکٹرز نے تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ پھر آخر 7ویں گھنٹے کے بعد کچھ ڈھنگ کی خبر ملی کہ وہ خطرے سے اب باہر ہے۔ سبھی نے سکون کا سانس لیا تھا، اور سب سے بڑی خوشخبری کی بات تو یہ تھی کہ پچھلی چوٹ کے بعد جو اس کی رگوں میں خون جم گیا تھا وہ بھی سرجری کے ذریعے ٹھیک کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اب وہ مکمل صحت یاب ہو جائے گا، اس کی بھی امید تھی۔ مگر ڈاکٹرز نے یہ بھی کہہ کر ڈرایا تھا کہ وہ کوما میں بھی جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ادھر نایاب کی ڈیتھ اور حقیقت معلوم ہونے پر ان سب کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی۔ کہیں بھی سکون نہیں تھا اور ہر طرف اداسی ہی اداسی چھائی ہی تھی۔ اور ابھی تو انہیں سب سے بڑا مرحلہ جو پار کرنا تھا وہ فجر کو اس کی ماں کی موت کے بارے میں اطلاع دینا تھا، وہ بھی اس حالت میں۔ یہ سوچ کر ہی مہابیر کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ کیسا ریئیکٹ کرے گی۔ مہابیر نے سوہم خان کو بتایا تھا کہ دشمن کیس فائل کرنے نہیں دے رہے۔ مہابیر نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا کیس ری اوپن ہو، مگر کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو رہی تھی کہ اسے شک ہو گیا کہ ضرور یہ وہی لوگ کر رہے ہیں۔ تب ماہر سوہم خان نے کہا تھا کہ میں اس منیر چیمہ کا دھیان بٹھاؤں گا یہ کام پھر کرنا۔ تب اسی نے جان بوجھ کر ان تک اپارٹمنٹ کی اطلاع پہنچائی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یقیناً اس کی سوچ کے مطابق رستم خود چل کر اس کے پاس آئے گا اپنی ہڈیوں کا کچومر بنوانے، اور ہوا بھی یہی کہ چندہ کے چکر میں وہ بھوکے شیر کے پنجرے میں گھس آیا تھا۔ بس مجبوری یہ تھی کہ ماہر ابھی اپنے اسکیلپل کا یوز نہیں کر سکتا تھا اس پر، اس لیے خود اس کے قریب نہیں گیا۔ اسے زندہ بھیجنا تھا منیر چیمہ کے پاس، مگر زخمی حالت میں تاکہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو، نہیں تو منیر چیمہ کو اس کے ٹکڑے چننے میں ہی کافی دن لگ جاتے۔ اور ہوا بھی یہی تھا کہ جب وہ ادمری حالت میں انہیں کوڑے کے ڈھیر سے ملا تھا تو منیر چیمہ غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ رستم کو کافی بے رحمی سے مارا گیا تھا۔ کہاں کا کیس؟ کون سا کیس؟ منیر چیمہ تو اب اپنے بھائی کے تکیے سے لگ کر بیٹھ چکا تھا۔ اب تک ان کے بندے کتوں کی طرح مال کی بو سونگتے پھر رہے تھے، مگر ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا۔
اور تو اور جہاں انہیں نایاب ملی وہیں سے وہ غائب بھی ہو چکی تھی، مطلب وہ صرف ان گدوں کے سامنے چارہ پھینکا گیا تھا۔ پر افسوس کہ یہ سمجھنے میں منیر چیمہ کو کافی دیر ہو چکی تھی۔ یہ خبر وائٹ پیلس کے مکینوں پر بجلی بن کر گری تھی کہ ایشان کوما میں چلا گیا ہے۔ جے کے ایشان کے پاس ہاسپٹل میں تھا اور باقی سب کو اس نے واپس بھیج دیا تھا۔ سب واپس آئے تو سبھی کے منہ لٹکے ہوئے تھے۔ اب سب سے جو بڑا اور تکلیف دہ مرحلہ تھا وہ فجر کو اس کی ماں کی موت کے بارے میں بتانا تھا۔ سبھی لاؤنج میں جمع تھے۔ فجر رحاب کے پاس بیٹھی تھی اور ان سے ایشان کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ رحاب اسے تسلی دے رہی تھی، تبھی آشی اندر سے اس کا ضروری سامان لے کر آئی تھی۔ رحاب نے آشی سے لے کر اس پر چادر اڑائی تو وہ بولی، بڑی ماں یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ فجر کو حیرت ہوئی تھی۔ رحاب بولی، ہم حویلی جا رہے ہیں فجر۔ لیکن کیوں، سب خیری تو ہے نا؟ کیا امی ٹھیک ہیں؟ فجر کی رنگت اڑ چکی تھی اور یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی کہ ریشما بھی ان کے ساتھ حویلی جانے کے لیے باہر نکلی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے فجر، چلو۔ رحاب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر باہر آئے تھے۔ وائٹ پیلس میں بس اروشے اور شفا رکی تھی۔ وہ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی مگر بول نہیں پائی، اور وہ اروشے کی طبیعت کے باعث اور شفا کے پہلے ہی اتنے ڈسٹربڈ ہونے کے باعث انہیں ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ مفراس ساتھ کے پاس تھی، باقی سب گاڑی میں بیٹھ کر نکلے تھے۔ رواحہ بھی فجر کے ساتھ ہی تھی۔ گاڑیاں حویلی کے طویل و عریض لان میں رکی تھی۔ وہ سب گاڑیوں سے اترے تھے۔ فجر کا تو دل بیٹھا ہی جا رہا تھا۔ حویلی کے در و دیوار سے عجیب قسم کی وحشت اسے محسوس ہو رہی تھی۔ حویلی کے بڑے سے لاؤنج میں صفحے ماتم بچھی دیکھ کر فجر نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان سب کی طرف دیکھا۔ اتنے میں فضا میں ایمبولینس کی آواز گونجی تھی۔ فجر تو الٹے پیر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ فجر اس طرح مت بھاگو، رک جاؤ۔ رواحہ، زمل، روحا اور رحاب اس کے پیچھے لپکی تھی۔ فجر بھاگ کر لان میں آئی تھی جہاں ایمبولینس رکی تھی۔ شال کندھوں سے اتر کر جانے کہاں گر چکی تھی اس کی دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ ایمبولینس سے اترتے ماہر سوہم خان کو دیکھ کر وہ پتھر کی بن چکی تھی جب انہوں نے اتر کر گاڑی کے پیچھے سے ایک مردہ وجود باہر نکالا۔ مہابیر نے گاڑی سے اتر کر رونے کی زیادتی کی وجہ سے سرخ آنکھوں سے اس کی جانب بے بسی سے دیکھا۔ آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائی اور آج مہابیر کو اس کی آنکھوں میں دیکھنا دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ وہ خالی دل اور خالی ذہن سے اپنی جانب بڑھتے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ سب رو کیوں رہے تھے؟ جانے کیوں؟ فجر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رواحہ نے اس کے کندھوں پر شال اڑا دی تھی اور اسے لے لیے لاؤنج میں آ چکے تھے۔ نایاب کی چارپائی لاؤنج میں رکھ دی گئی تھی۔ وہ کچھ بھی ری ایکٹ نہیں کر رہی تھی، حتیٰ کہ تب بھی نہیں جب رحاب نے نایاب کے چہرے سے چادر ہٹائی تھی۔ فجر کو پاس ہی چیئر پر بٹھا دیا گیا تھا اور وہ بس خاموشی سے اپنی ماں کے سفید اور سرد پڑے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر ہو چکی تھی۔ نایاب کو غسل دے دیا گیا اور اب جلد ہی اس کی آخری رسومات بھی ادا کر دی جانی تھی۔ ڈیڈ، انہیں رلائیں۔ آریان کو پریشانی ہوئی اور سرگوشی نما آواز میں اس نے پاشا کے کان میں کہا۔ پاشا نے ریشما کے کان میں کچھ کہا، تبھی ریشما فجر کے قریب آئی تھی اور بولی، فجر بیٹا، آخری بار اپنی ماں کو کچھ بول دو، پھر یہ سننے نہیں آئے گی۔ ریشما نے فجر کا کندھا ہلایا اور بولی، فجر، وہ ہستی جا رہی ہے جو تجھے اس دنیا میں لائی تھی۔ ماں جا رہی ہے فجر، وہ واپس نہیں آئے گی۔ اب جب ریشما کی باتیں سے سمجھ آنے لگی، جب اس کا شعور اجاگر ہوا تو ادراک ہونے پر اس کی دنیا اندھیر ہو چکی ہے اور اس کی جنت منو میٹی تلے جا سوئے گی۔ فجر کی دل خراش دھاڑوں نے پوری حویلی کے در و دیوار کو ہلا ڈالا تھا۔ اس کا رونا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بے بسی میں ڈوبی آہیں تھی جو ہر آنکھوں کو اشک بار کر رہی تھی۔ امی اٹھ جائیں نا، دیکھیں میں ملنے آ گئی آپ سے۔ وہ جانے کیا کیا بول رہی تھی اور سبھی کے کلیجے پھٹ رہے تھے۔ باہر سر جھکائے کھڑے ایک شخص کا دل کیا کہ خون کے آنسو روئے آج۔ ایک بیمار ماں سے اس کی بیٹی کو دور رکھا کہ آخر وقت تک وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہ سکے۔ جانے کتنی باتیں اور کتنی حسرتیں دل میں چھپائے۔ وہ ماں اب جا چکی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تب تو فجر جیسے پاگل سی ہو گئی تھی اور اپنے بال نوچ ڈالے تھے اس نے، مگر جانے والوں کو کون روک پایا ہے آج تک۔
تب بھی وہ غشی کھا کر بے ہوش ہوئی تھی۔ سب خواتین نے اسے سنبھالا تھا۔ شکر ہے کہ آریان اس کی طبیعت کی وجہ سے اس کے پاس ہی رک گیا تھا۔ آریان نے اس کو ایک سکون اور انجیکشن دیا تھا۔ وہ شام کے وقت جلے پیر کی بلی بنے پورے وائٹ پیلس میں چکراتی پھر رہی تھی۔ تبھی آریان بہت خراب موڈ کے ساتھ وائٹ پیلس کے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ آریان، اروشی نے ہمت کر کے اسے پکار ہی لیا تو آریان فوراً رکا مگر اس کی جانب دیکھا نہیں۔ آریان، وہ جو کچھ بھی ہوا اس میں میری کوئی مسٹیک نہیں تھی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ تو آریان نے کہا، تو؟ اروشی نے بے بسی سے اپنے لب کاٹے اور بولی، مجھے ملنا ہے ان سے۔ کیا کریں گی مل کر؟ ہاں، کومے میں تو چلا گیا ہے وہ۔ آریان نے دانت پیس کر کہتے ہوئے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ تب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پلیز آریان، پلیز، مجھے تب بھی ملنا ہے ان سے۔ جب میرے پاگل پن میں انہوں نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تو میں بھی انہیں نہیں چھوڑوں گی اکیلا، بیکاز آئی لو ہم۔ آریان، سنا تم نے؟ آئی ریئلی لو ہم۔ میں نہیں جی سکتی ان کے بغیر۔ آریان نے اس کی باتیں سن کر اپنے لب کچلے۔ ماہر بھائی نے کیا بولا پتہ ہے نا آپ کو؟ اور اگر انہیں پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا کیا قہر ڈھائیں گے وہ۔ میں کچھ نہیں جانتی آریان، مجھے بس ملنا ہے ان سے۔ اگر وہ ہوتے تو مجھے رلاتے کیا؟ روشے بیبی نے جلات کو ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا مگر وہ اس کے آنسوں سے پگھل چکا تھا۔ اوکے، آپ شال اوڑھ کر آئیں، چلتے ہیں پھر۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو اروشے بھاگ کر اپنے روم سے شال لینے چلی گئی۔ شفا کافی دیر سے اسے اتنے سنجیدہ روپ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ تبھی اروشے باہر نکلی تو وہ دونوں ہاسپٹل کے لیے نکل پڑے۔ ہاسپٹل میں داخل ہو کر اس کی دھڑکن معمول سے بہت تیز ہوئی تھی۔ آریان اسے لیے مختلف راستوں سے گزرتا اوپر والے فلور میں آیا تھا۔ ایشان کو آئی سی یو سے سیکنڈ فلور پر شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ایک پرائیویٹ روم تک پہنچ کر آریان رک گیا تھا اور وہ بولا، جاؤ اندر آپ، میں یہیں رکتا ہوں، اور جلدی باہر آئیے گا، وقت نہیں ہے۔ ماہر بھائی حویلی سے گھر آگے تو انہیں معلوم ہو جائے گا۔ آریان نے کہا تو اروشے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی وہ زندہ دل شخص زرد سی رنگت کے ساتھ سفید بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا سر پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے جلدی اس کے قریب گئی اور پھر پاس پڑی چیئر پر بیٹھنے کے بجائے بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ بے آواز آنسو بہاتی وہ آنکھوں میں تشنگی لیے اس کے خوبصورت چہرے کو بے چین نگاہوں سے دیکھے گئی۔ پھر نرمی سے اس نے اپنا سر اس کے سینے سے ٹکایا۔ اروشے کے آنسو نے اس دشمن جاں کی شرٹ بھگو دی تھی۔ ایش ناراض ہو گیا روشے بیبی سے؟ آئی ایم سوری ایش، آپ کی روشے بیبی کتنی سیلفش ہے نا، آپ کو سمجھا ہی نہیں، نہ آپ کی محبت کو سمجھا اور نہ خود کی فیلنگز کو۔ سچ میں کتنی نا سمجھ اور الو کی پٹھی ہے نا آپ کی روشے بیبی۔ یو نو واٹ ایش، میں کمپلین کرنے آئی ہوں سب کی۔ سب آپ کی اروشے بیبی کو ڈانٹ رہے ہیں اور رلا رہے ہیں۔ وہ باتیں کرتی گئی اور روئے گی اور اس سے اپنے دل کی تمام حال دل اس کو بتانے لگی، یہ جانے بغیر کہ وہ سن سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے اور اپنی روشے کو اپنے قریب محسوس کر رہا ہے۔ اس کی روح جھٹپٹا رہی ہے اس کی باتوں سے۔ دل و دماغ زور لگا رہے ہیں کہ اٹھ کر بیٹھے اور اس بکھرے اور نازک وجود کو خود میں سمیٹ لے۔ وہ پھر بولی، ایش پلیز جلدی ٹھیک ہو جائے نا۔ اس نے سر اٹھایا اور اس ایش کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا اور بولی، مجھے آپ کو بہت ضروری بات بتانی ہے ایش، اور وہ یہ ہے کہ آئی لو یو۔ سنا آپ نے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ اس نے اپنے لرزتے کامتے لب اس کے ماتھے پر رکھے اور اس کی آنکھوں پر رکھے تھے۔ اس کے آنسو ایشان کے گالوں پر گرے تھے۔ آریان نے پیچھے سے دروازہ نوک کیا تو وہ آنسو صاف کرتی پیچھے ہٹ چکی تھی۔ آریان نے اسے کہا، چلیے، تو وہ بمشکل ہی اٹھ پائی تھی اور آریان اسے لیے باہر نکلتا چلا گیا۔ آج پورے 10 دن ہو چکے تھے نایاب کو اس دنیا سے گئے ہوئے، مگر ماحول کی افسردگی کسی طور کم نہیں ہوئی تھی۔ ہوتی بھی کیسے؟ ایک تو ایشان کوما سے باہر نہیں آیا تھا، اوپر سے مہابیر نے فجر سے ملنے اور اس کے پاس جانے کی کوشش کی تو فجر نے ایک طوفان مچا دیا تھا کہ ایک مرتبہ تو ریشما بھی گھبرا گئی تھی۔ وہ چیختی چلاتی اپنے ہی بال اور منہ نوچنے لگی تھی اور پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جیکے نے اب سختی سے کہا تھا کہ اب اگر ذرا بھی اس کی مرضی کے خلاف کچھ کیا گیا یا اسے سٹریس پہنچا تو اس کا بچہ نہیں بچ پائے گا۔
ہوش میں آنے پر اس نے ریشما سے صاف الفاظ میں بول دیا کہ اگر مہابیر اس کے سامنے آئے تو وہ خود کو اور اپنے بچے کو ختم کر لے گی۔ فجر کی بات سن کر مہابیر کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک چکی تھی۔ آج 10 دن ہو چکے تھے اور اس ظالم نے ایک جھلک بھی نہیں دیکھنے دی تھی خود کی۔ وہ کسی صورت مان ہی نہیں رہی تھی، اور تو اور وہ وائٹ پیلس بھی واپس نہیں لوٹی تھی۔ حویلی میں اس کے پاس روحا، سوہم خان، اروشے، آشی اور شیلا رک گئی تھی زبردستی ہی۔ اروشے بھی فجر کے پاس حویلی چلی آئی تھی۔ مہابیر کے سینے میں سانس الجھی ہوئی تھی۔ 10 دن سے اس نے اپنے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھا تھا اور اپنے آفس میں ہی بیٹھا رہتا یا پھر ابراہیم ہاؤس چلا جاتا۔ صبر کے گھونٹ پینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ اب وہ اپنی محبت اور بچے کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ریشما نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ فجر کی مرضی کے خلاف اس سے نہیں ملے گا۔ وہ سبھی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کیس فائل ہو چکا تھا اور مہابیر ان کو کیس کی ڈیٹیلز بتا رہا تھا کہ پھر اتنے دنوں کے بعد حبس زدہ ماحول میں ایک خوشگوار خبر تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی جب ماہر کے فون پر جیکے کی کال آئی اور اٹینڈ کرنے پر یہ خبر ملی کہ ایشان کوما سے باہر آ چکا ہے اور اب مکمل ہوش میں ہے۔ ریئلی؟ دیٹس گریٹ جبران، آئی ایم سو ہیپی، ماہر نے کہا تو سب نے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ بولا، ایشان کوما سے باہر آ چکا ہے، ہوش میں ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ ماہر کی بات سن کر سب کے چہرے پر ایک خاص چمک سی آئی تھی اور پھر وہ ہر کام پس پشت ڈال کر ہاسپٹل کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ ماہر، سوہم خان اور وہ ہاسپٹل پہنچے تھے۔ یوں تو سبھی خوش تھے، مگر جو خوشی کی چمک ماہر اور جیکے کے چہروں سے ظاہر ہو رہی تھی وہ شاید ہی کسی اور کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ماہر اس کے قریب بیٹھا اس سے دھیمے دھیمے باتیں کر رہا تھا۔ جب وہ سب آئے تھے اس نے ایک نظر دروازے پر ڈالی، مگر اس کی نگاہ مایوس ہو کر واپس لوٹی تھی۔ جلد ہی اس نے ڈسچارج لے لیا تھا کہ وہ اکتا چکا تھا ہاسپٹل لیٹے لیٹے۔ وہ سب اسے لیے وائٹ پیلس لوٹے تھے۔ ماہر نے اس کی ضد کرنے کے باوجود اسے لا کر اس کے بیڈ روم میں لٹا دیا تھا اور خود پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ اب وہ ایپل کاٹ کر پلیٹ میں رکھتا جا رہا تھا اور ایشان کے کڑوے کڑوے منہ بنانے کے باوجود اسے کھانے کے لیے فورس کر رہا تھا۔ ایشان نے وائٹ پیلس لوٹ کر ایک گہری نگاہوں سے چاروں اور دیکھا تھا، مگر نگاہیں جس کی متلاشی تھی وہ کہیں بھی نہیں دکھی تھی۔ وہ جسے اس کی ایک ایک بات یاد تھی، یہ بھی کہ روشن نے کہا تھا کہ سب اسے ڈانٹ رہے ہیں اور سب رلا رہے ہیں، وہ سب یہ کیوں کر رہے تھے؟ وہ بھی ایشان جانتا تھا کہ سب اس چوٹ کا ذمہ دار اروشے کو سمجھ رہے ہوں گے، مگر حقیقت کیا تھی یہ تو بس ایشان جانتا تھا۔ اب بھی سیب کا ٹکڑا منہ میں رکھتے وہ کب سے ادھر ادھر دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا اور وہ پھر بولا، اروشے کہاں ہے بھائی؟ تمہیں پتہ ہے ایشان میں نے رستم کا کیا حال کیا؟ سچ مجھے تو بہت ہنسی آ رہی تھی اس کی حالت پر۔ ماہر نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا تو بولا، میں نے پوچھا اروشے کہاں ہے بھائی؟ اوہ ہاں ایشان، کیا تم جانتے ہو ہم نے کیس فائل کر دیا ہے رستم لوگوں کے خلاف، اور اب جلد ہی یہ… بھائی آپ میری بات اگنور کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ اروشے کہاں ہے، مجھے اب فکر ہو رہی ہے اس کی۔ ایشان، forget it. She is not deserve you. She is very selfish. چھوڑ دو اسے میرے بھائی، ماہر نے اطمینان سے کہا تو ایشان نے بے یقینی سے اس گرین مانسٹر کو دیکھا اور بولا، بھائی کیا آپ چھوڑ سکتے ہیں رواحہ بھابھی کو؟ ایشان کے سوال نے ایک مرتبہ تو اسے سن کر دیا تھا، مگر اس نے ایشان کو سمجھانے کی خاطر بے حسی سے اپنے دل کو پاؤں کے نیچے کچلتے ہوئے جھوٹ بولا، ہاں میں بھی چھوڑ سکتا ہوں، آسانی سے چھوڑ سکتا ہوں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کون ہیں اور ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے۔ ہمارا کام، یہ عشق، پیار، محبت صرف وقتی طور پر گھر تک کے لیے ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے۔ باہر ہم جو ہیں بس وہی ہیں۔ سن لیا میرا جواب، اب تم جواب دو۔ اور اس سے پہلے کہ ایشان کوئی جواب دیتا، چھناکے سے کسی چیز کی ٹوٹنے کی آواز سے دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ جو ایشان کے لیے خوشی خوشی سوپ لا رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں انڈھیلا گیا ہو، اور اب وہ کھڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ آخر کتنے روپ تھے اس گرین مانسٹر کے، کس پر اعتبار کرتی؟ کتنی آسانی سے اسے چھوڑنے کی بات بولی تھی ماہر نے، کتنی بے دردی سے اس کی ذات کو بے وقت کرتے ہوئے اس کی عزت نفس اور نسوانیت کی دھجیاں بگیری تھی۔
10 دن سے اس نے ڈھنگ سے اسے وقت نہیں دیا تھا۔ راتوں کو ہاسپٹل ہوتا اور دن میں نہ جانے کون سے جھمیلوں میں الجھا رہتا۔ رواحہ نے کمپرومائز کیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی وجہ سے پریشان ہے، اور اب یہ سب۔ ماہر نے جب روح کو دیکھا تو وہ پریشان ہو کر اٹھا۔ اے روح، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر اس کی جانب بڑھا، مگر وہ منہ پر ہاتھ رکھتی الٹے پیروں وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آنے کے بجائے منی کے روم میں آ کر دروازہ لاک کر کے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ منی واش روم سے باہر نکلی تو اس کی جانب لپکی اور بولی، کیا ہوا تجھے؟ مگر وہ ضبط کھوتی ہوئی اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ادھر ایشان نے اس گرین مانسٹر کی آنکھوں سے شعلے نکلتے صاف دیکھے تھے اور بولا، بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ ہاں؟ ایشان جھنجھلا اٹھا تھا۔ ماہر سرخ آنکھیں لیے ایشان کے کمرے سے تو کیا وائٹ پیلس سے ہی باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جو بگاڑ دیا ہے اسے پھر سے سنوارنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دل دکھایا تھا اس نازک سی جان کا، اب دل تو کر رہا تھا کہ خود کو ہی آگ لگا دے۔ منی کے روم سے آگے گزرتے ہوئے دل دوز رونے کی آواز نے گرین مانسٹر کی جان حلق میں اٹکا دی تھی۔ مفرا دن رات کی سر توڑ محنت اور جان مارنے کے بعد اب وہ اینول سیمسٹر کے لیے ریڈی تھی، اور یہ سب ممکن ہوا تھا صرف جبران کی انتھک محنت کی وجہ سے۔ دن بدن اس کے دل میں جبران کے لیے محبت پروان چڑھتی جا رہی تھی۔ اسے معلوم ہوا تھا ایشان کے بارے میں تو وہ وائٹ پیلس چلی آئی تھی، مگر جبران نے اسے بول دیا تھا کہ تم بے فکر رہو اور اپنی پڑھائی پر کنسنٹریٹ کرو۔ وہ تو فجر کے پاس حویلی بھی جانا چاہتی تھی، مگر جبران بس اسے فجر سے ملوا کر واپس لے آیا تھا۔ جب اس نے فجر کے پاس رہنے کی ضد کی تو جبران نے دھمکی دی کہ وہ اسے سعد کے پاس بھیج دے گا۔ تب وہ واپسی کے لیے فوراً مانی تھی۔ وائٹ پیلس سعد سے ملنے کے لیے بھی چلی جایا کرتی تھی۔ نرما نے اس کی جانب سے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، اور لکھنے والا ہر طرف چین ہی چین اور سکون لکھ رہا تھا۔ آج کالج میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا تھا جس میں اسے بھی ایک سپیچ دینی تھی، اور اس نے اس کے لیے سخت محنت کی تھی۔ ایوننگ فنکشن تھا اور وہ مکمل تیاری کے ساتھ کالج گئی تھی۔ ادھر جبران کو مسلسل کمپلینز ملی تھی کہ مفرا والے کالج میں کچھ گنڈے اندر گھس کر ایک لڑکی کو ہراساں کر رہے تھے۔ آج جب وہ ایشان کی جانب سے بے فکر ہوا تو آج ان گنڈوں سے نمٹنے کا وقت آن پہنچا تھا، یہ جانے بغیر کہ ان سب جلادوں کے ستارے گردش میں ہیں۔ تو ابھی وہ مفرا کے کالج میں جا کر کچھ نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ وہ تو یہ بھی بھول گیا کہ آج سیمینار ہے اور مفرا بھی وہاں موجود ہوگی۔ وہ اپنی سپیچ دے کر آ گئی تھی اور بے تحاشا کنفیوز تھی۔ تبھی واش روم کی جانب آئی جو کالج کے بیک سائڈ پر تھا۔ وہ واش روم سے فریش ہو کر واپس آ رہی تھی جب کچھ اسے غیر معمولی لگا۔ کالج کے طویل و عریض بڑے ہال میں سے گزرتے ہوئے مختلف آوازیں آئی تھیں جو اوپر والے 4th ایئر کے فلور سے آ رہی تھی۔ اسے خوف تو محسوس ہوا، مگر تجسس سے مجبور ہو کر اس نے آہستگی سے اوپر کی جانب قدم بڑھا لیے۔ اوپر آئی تو ایک روم سے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے آگے بڑھی اور کھڑکی کے پٹ میں سے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ وہی شخص رومال باندھے جس کے رومال پر جے کے لکھا ہوا تھا 3 لڑکوں کو بری طرح ٹارچر کر رہا تھا۔ مگر مصیبت تو یہ تھی کہ آج وہ اس شخص کو نہ صرف پہچان گئی تھی بلکہ جے کے کا مطلب ہی سمجھ گئی تھی، کیونکہ وہ اس کا جبران کبیر تھا، یعنی جے کے۔ اندر آج جبران غصے سے پاگل ہو چکا تھا، کیونکہ ان تینوں بگڑے رئیس سادھو کی اتنی ہمت بڑھ چکی تھی کہ وہ اس لڑکی کو بلیک میل کر کے یہاں تک لا چکے تھے اور اس کے ساتھ اب زبردستی زیادتی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ جبران رحمت کا فرشتہ وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس لڑکی کو اس نے وہاں سے نکال دیا تھا، مگر ان تینوں کی جلاد کے ہاتھوں اب شامت آئی ہوئی تھی۔ اب جبران کا اسکیلپل ان کے جسموں پر سفر کر رہا تھا۔ جلد ہی وہ بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر ڈھیر ہو چکے تھے۔ جبران نے اپنے آدمی کو فون کیا کہ آ کر وہ کچرا صاف کر جائے۔ تبھی وہ اچانک مڑا اور نظر کھڑکی میں کھڑی خوف سے سفید پڑا چہرہ لیے مفرا پر پڑی۔ اس نے فوراً فون رکھا اور اس کی جانب بڑھا تھا جب وہ ہلکی سی چیخ مار کر وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ جبران نے گہری سر سی آہ بھری اور اپنی کنپٹیاں سہلائی۔ مہابیر حویلی کے لاؤنج میں بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں نم تھی اور مسلسل بے خوابی کے باعث اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ پلیز چھوٹے بابا، اسے کہیں کہ رحم کھائے مجھ پر۔ مہابیر نے بے بسی سے سوہم خان کو کہا تو اسے اس پر ترس آیا۔ آشی، جسے مہابیر کے آنے کی اطلاع فجر تک پہنچانے کا کہا گیا تھا، اب لٹکا ہوا منہ لے کر اندر سے باہر آئی تھی اور بولی، فجر نے کہا ہے کہ جاؤ تم، وہ نہیں ملے گی تم سے مہابیر۔
اسے کہو تم نہیں ملنا تو نہ ملو، مگر میرے بچے سے ملنے دو۔ ڈیم اٹ! مہابیر شاید پاگل ہو چکا تھا اس کی جدائی سے، تبھی اتنی بے تکی باتیں کر رہا تھا۔ اب جاؤ، کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو، بولو اسے جا کر۔ مہابیر نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ عاشی پھر فجر کے کمرے میں آئی تھی، اور وہ جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی اس پیغام پر اس تلووں پر لگی اور سر پر بھوجی، اور بولی، جا کے کہو ان سے کہ آپ نے کسی ماں کو ان کی بیٹی سے ملنے دیا تھا تو خود کے لیے اب یہ امید ہرگز نہ رکھیں۔ اب اپنے پر آئی ہے تو بھگتیں بھی، اور اب اگر آپ ان کا پیغام لے کر میرے پاس آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فجر کی بات سن کر عاشی پھر باہر چلی آئی تو مہابیر نے آس بھری نگاہوں سے عاشی کو دیکھا، مگر اس کے منہ سے فجر کا جواب سن کر وہ بے اختیار کھڑا ہوا تھا۔ جب سوہم خان نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، صبر کرو مہابیر، پیشنس سے کام لو، نہیں تو سنوارنے کے بجائے سب کچھ بگاڑ دو گے۔ پلیز، اٹس اے ریکویسٹ۔ مہابیر نے اذیت کی انتہا سے اپنے لب دبائے اور غصے سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آج کافی زیادہ دنوں کے بعد جب وہ خود کو مکمل صحت یاب محسوس کر رہا تھا تو آدھی رات کے وقت بلیو جینز کے اوپر بلیک ہوڈی پہنے، پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے، اپنی دانست میں بڑی خاموشی اور چپکے سے وہ وائٹ پیلس سے باہر نکل رہا تھا جب ایک بھاری آواز سے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا تم حویلی جا رہے ہو؟ ماہر خان سامنے آیا تھا، بکھرے حلیے اور بکھرے وجود، بڑی ہوئی شیو میں وہ قابل رحم حال میں تھا۔ ایشان نے ایک رحم بھری نگاہ اس پر اپنے بھائی کی حالت پر ڈالی اور بولا، جی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس سے الگ ہو جاؤ؟ اس نے تمہیں چوٹ پہنچانے کی کوشش کی اور یہی بات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ماہر نے خطرناک حد تک سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو ایشان بولا، اور آپ کو کس نے کہا کہ وہ چوٹ آروشی نے مجھے پہنچائی تھی؟ بھائی، وہ نازک جان جو خود کو سنبھال نہیں سکتی، اس غریب نے اپنی پوری جان لگا کر مجھے بس ایک سائڈ پر کیا تھا۔ میں پیچھے ہٹ کر اس کی جانب مڑا اور میرا پاؤں نیچے گرے باڈی سپرے کی بوتل پر آ گیا تھا جس سے میں پھسل کر گرا تھا۔ جو غلطی اس نے کی ہی نہیں، اس کی پاداش میں سب اسے قصوروار سمجھتے رہے، اسے ڈانٹتے رہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ ایشان اب ناراض سا بول رہا تھا۔ واو، ویری گڈ، بہت اچھے۔ گدے الو کے پٹھے، تمہاری وجہ سے میں نے اپنی والی ناراض کر دی اور تم مجھ سے ناراض ہو رہے ہو؟ ماہر نے اسے گھور کر کہا، ہاں تو آپ سے کس نے کہا تھا کہ جو کر نہیں سکتے وہ بولیں، اور وہ بھی اتنی بڑی بڑی باتیں؟ اب دیکھیں نا کیا حال ہو چکا ہے آپ کا۔ ایشان کو بے حد افسوس ہوا تھا اور پھر اس نے کہا، اوکے بھائی، میں چلتا ہوں۔ ایشان، یہ کوئی وقت ہے جانے کا؟ وقت دیکھا ہے؟ ماہر نے اسے غصے سے کہا تو وہ بولا، یہی تو وقت ہے بھائی جانے کا۔ اس نے شرارت سے کہا تو ایک مرتبہ تو گرین مانسٹر بھی گڑبڑا گیا۔ بے شرمی آن دا پیک، بغیرت کچھ تو شرم کرو، بڑا بھائی ہوں میں تمہارا۔ ماہر نے دانت پیس کر کہا تو ایشان کہہ لگا کر ہنس پڑا۔ میں تو کہتا ہوں کہ بھابھی کو بھی منانے کا یہی وقت ہے، کوشش کر کے دیکھ لیں آپ، شاید وہ مان جائیں۔ ایشان یہ کہہ کر رکا نہیں، کھسک لیا تھا کہ اسے بھری جوانی میں اپنے دانت بہت پیارے تھے، مگر وہ گرین مانسٹر وہی سنجیدگی لیے اندر کی جانب بڑھ چکا تھا۔ اروشے پوری حویلی میں بولائی گھومتی تھی۔ ایک ماہ ہو چکا تھا جب سے سنا تھا کہ ایشان کوما سے باہر آ چکا ہے اور ٹھیک ہے، تب سے اس کے دل کو سکون تھا، مگر جب وہ دن رات کے پل پل انتظار کے بعد بھی اس سے نہ ملنے آیا تو وہ قسمت کی ستم ظریفی پر جی بھر کر روئی تھی۔ ایک مہربان ڈاکٹر کو شاید اپنی نیم پاگل مریضہ پر رحم آ چکا ہو، یا شاید ایک بیمار بہن کو پاگل بہن سے ہمدردی ہوئی ہو۔ اگر محبت ہوتی تو وہ پہلی فرصت میں اس کے پاس ضرور آتا، اسے یوں بے یار و مددگار اور بے آسرا نہ چھوڑتا۔ دن یوں ہی بے چین سے گزرتے رہے۔ آج بھی رات گہری تھی اور سبھی اپنے رومز میں تھے۔ فجر کی طبیعت کچھ خراب تھی تو اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود اروشی اس کے لیے کچن میں سوپ بنا رہی تھی۔ اسے کب سے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، مگر اگنور کیے گئی۔ رات کی تاریکی اور خاموشی میں جھینگروں کی آوازیں ماحول پر عجیب سی پر اسراریت بکھیر رہی تھی۔ ایسے میں وہ بالکل اکیلی کچن میں، اور کچھ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کب سے کسی کی نگاہوں کے حصار میں ہے، تو اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے سوپ باؤل میں ڈال کر فجر کے پاس آئی۔ ارے میرے منع کرنے کے باوجود تم اپنی کر کے ہی مانی نا؟ فجر نے سوپ دیکھ کر کڑوا سا منہ بنایا تو بولی،
اور آپ کو بھی پتہ ہے نا کہ میں آپ کو یہ پلائے بغیر نہیں مانوں گی آپا۔ عروشی بھی اطمینان سے بولی تو فجر کو ناچار وہ سوپ پینا پڑا۔ عروشی نے زبردستی اسے سارا سوپ پلایا اور اسے لٹا کر اسے اس پر کمفرٹر درست کیا اور باؤل لے کر کچن میں چلی آئی۔ ابھی باؤل سنک میں رکھ کر پلٹنے والی تھی کہ اپنے پیچھے کسی آہٹ کی سرسراہٹ پا کر وہ ڈر گئی اور اس کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور جان تو اس کی تب نکلی جب پیٹ پر دو آہنی ہاتھ لپٹ کر اسے اپنی چٹانی حصار میں لے لیا گیا۔ عروشی کے اوسان خطا ہوئے۔ اس نے چلانے کو منہ کھولا مگر اتنی ہی تیزی سے مضبوطی سے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کا گلا بھی گھونٹ دیا گیا تھا۔ عروشی کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ مزاحمت کیا کرتی مگر تڑپی تو اس وقت جب پچھلی گردن پر سفر کرتا ایک دہکتا ہوا لمس اپنی شدتیں بکھیرنے لگا اور اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی، کوشش بھی مت کرنا روشے بیبی مجھ سے جان چھڑانے کی، کیونکہ آج تمہاری کوئی مزاحمت اور کوئی آنسو میرے جذبوں کے اس منہ زور سمندر کے آگے بند نہیں باندھ پائے گا۔ اب ان ہونٹوں نے اس کے کان کی لو کو چوما تھا۔ عروشی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ ایشان نے اس کے منہ پر سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور بولا، بدن کی رمز سمجھ، روح کا اشارہ سمجھ، مجھے سمجھ نہ سمجھ، دکھ میرا خدا را سمجھ، تجھے ہم اور کسی کا نہ ہونے دیں گے کبھی، تو بھا گیا ہے ہمیں خود کو اب ہمارا سمجھ۔ چھوڑیں مجھے، چلے جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اور نقصان پہنچاؤں۔ عروشی بے تحاشا رو پڑی تھی۔ تبھی ایشان نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھ کر اسے اپنے بے حد قریب کیا تھا۔ بالکل درست، نقصان تو پہنچاتی آئی ہو تم، مگر اس میرے مسکین سے دل کو آج اسی نقصان کی تو بھرپائی کرنی ہے تم نے۔ محبت کا ہر حق اور ہر خراج وصول کروں گا آج تم سے روشی بیبی۔ کون سی محبت کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، وہ جو کبھی آپ کو تھی ہی نہیں، صرف ہمدردی تھی ایک پاگل لڑکی سے، کیونکہ اگر محبت ہوتی تو یوں مجھے بے سر و سامان نہ چھوڑتے۔ اگر محبت ہوتی تو ٹھیک ہوتے ہی مجھ سے ملنے آتے۔ اگر محبت ہوتی تو میری خبر لیتے کہ میں کس حال میں ہوں اور کیسی ہوں۔ عروشی کے دل میں اتنے دنوں کا غبار تھا، آج وہ سامنے آیا تھا تو پھٹ پڑی تھی اور تواتر سے بہتے آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے۔ ایشان نے اچانک جھک کر اسے بازو میں اٹھایا تو وہ بولی، یہ کیا کریں آپ، چھوڑیں مجھے، نیچے اتاریں۔ مگر آج وہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ تبھی اسے لیے دھیمے قدموں سے چلتا اس کے روم میں لے آیا تھا اور اندر داخل ہو کر دروازہ لاک کر لیا تھا۔ آج ایشان نے عروشی کے فرار کا ہر راستہ بند کر دیا تھا اور وہ رات بھی بہت گہری تھی اور ایشان کی محبت کا بھی ہر رنگ بہت گہرا تھا۔ تبھی آج عروشی اس کے محبتوں سے اپنا دامن بچا نہیں پائی تھی اور آخر اس سے ہار کر اپنا وجود اس کے سپرد کر چکی تھی۔ پورے ایک ماہ ماہر سوہم خان نے خود کو وائٹ پیلس سے دور رکھا تھا۔ کیس میں ایسا الجھایا خود کو کہ دل و دماغ میں جو ایک اذیت تھی، ہر وہ اذیت بھول جائے مگر بے سود۔ 2-3 مرتبہ آیا تھا وہ اور زبردستی کرنے کے بجائے منی کو پیغام دیا کہ وہ آئے اور ماہر کی بات سن جائے، مگر اس کے بے دردی سے کیے گئے انکار نے ماہر کو پل پل توڑا تھا۔ آج بھی وہ پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وائٹ پیلس آیا تھا۔ آج سوہم خان کو وائٹ پیلس سے گئے ہوئے پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا، پر وہ ظالم تھا جو اتنی کڑوی کسیلی باتیں کرنے کے بعد ایسا غائب ہوا تھا کہ ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی باتوں کی وجہ سے رواحہ کس حال میں ہوگی اور اس پر کیا گزر رہی ہوگی، کیسے اس کی ہتک امیز باتوں سے اس کی معصوم سی رواحہ کا دل دکھا ہوگا۔ ہاں، اس نے منی کو بھیجا تھا مگر وہ اتنی بھی ارزاں نہیں تھی کہ وہ پیغام بھیجتا اور رواحہ دوڑی چلی آتی۔ رات کا وقت تھا اور ریشما سو چکی تھی۔ اب بھی ریشما کے کمرے میں روح بیڈ پر اپنی ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹ کے گھٹنے کے اوپر چن رکھ کر مسلسل اس گرین مانسٹر کے کہے گئے الفاظ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس 1 ماہ میں اس نے ایک کام کے علاوہ کیا تھا؟ سچ میں اس کی ذات اس ظالم کے لیے اتنی ارزاں تھی کہ اتنی آسانی سے وہ اسے چھوڑ دیتا؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب پاس پڑا فون وائبریٹ ہوا۔ بیل بج کے بند ہوگی لیکن روح کی سوچوں کا تسلسل نہیں ٹوٹا تھا۔ ایک بار پھر موبائل بجنا شروع ہوا اور اس بار روح کی سوچوں کی شیشے میں ایک دراڑ آئی اور اس نے بے یقینی سے گردن موڑ کر دیکھا
کچھ سمجھ میں آیا تو ہاتھ بڑھا کر فون ہاتھ میں تھاما، لیکن تب تک بیل بند ہو چکی تھی۔ اور پھر دوبارہ بیل بجنا شروع ہوئی تو روح نے کچھ سوچ کر دھڑکتے دل کے ساتھ فون یس کر کے کان کو لگایا۔ ہیلو، مگر جو سامنے سے آواز اور بات سننے کو ملی اس نے رواحہ کو ہلا ڈالا تھا۔ ہے روح، جلدی سے روم میں چلی آؤ نہیں تو میں مر جاؤں گا یار، بے بسی سے بولا گیا، مگر وہ کھٹاک سے فون بند کر کے ایک سائڈ پر رکھ چکی تھی۔ ریشما جو کچی نیند میں تھی اسے دیکھنے لگی، جو گھٹنوں میں منہ دیے سسک پڑی تھی۔ تبھی آہٹ ہوئی اور کلک کی آواز پر دروازہ کھلا اور وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اندر آیا۔ ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ ریشما بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور حیرت و پریشانی سے اس ہری بلا کی ٹوٹی اور بکھری حالت دیکھ رہی تھی۔ رواحہ جو گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی، وہ اگر ایک مرتبہ بھی سر اٹھا کر اسے دیکھ لیتی تو اسے بھی شاید اس پر رحم آ جاتا۔ ریشما بولی، ارے میرے بچے، کیا ہوا تمہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ یہ کیا حال بنا رکھا ہے اپنا؟ کچھ نہیں دادو، زندگی تو روٹھ بیٹھی ہے مجھ سے، اسے ہی منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر رواحہ سمٹی تھی مگر گھٹنوں میں سے منہ نہیں نکالا۔ اس کے رونے کو محسوس کر کے وہاں کھڑے ایک شخص نے بے دردی سے اپنے دانتوں تلے اپنے ہونٹ دبائے تھے۔ اب وہ ہمت کر کے اس سے مخاطب تھا اور بولا، روح، تم غلط سمجھی تھی میری جان، میرے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا۔ اور وہ جو اس کے الفاظ کی اذیت کا پورا بدلہ لینا چاہتی تھی، اپنا حساب بے باک کرنا چاہتی تھی، وہ بولی، آپ کو پتہ ہے دادو، شروع دن سے میری ذات بہت حقیر اور ارزاں رہی ہے۔ ہر کوئی بس مجھے سکون حاصل کرنے کے لیے پانا چاہتا تھا۔ وہ جو درندہ تھا نا، وہ بھی چندہ بائی بنا کر مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا ہمیشہ کے لیے۔ نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کی منافقت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اس نے۔ اور ابھی وہ بول رہی تھی مگر ماہر بس اتنا ہی سن سکا تھا، اس سے آگے وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ غصے سے پاگل ہوتے اس نے رواحہ کا بازو دبوچ کر اسے اپنے روبرو کھڑا کیا اور ایک تھپڑ کھینچ کر اس کے گال پر مارا۔ وہ تیورا کر پیچھے گرنے لگی جب ماہر نے اس کا بازو پکڑ کر پھر اسے سامنے کیا۔ ریشما بھی اٹھ کر اس کے قریب آئی اور بولی، سوہم، کیا تم پاگل ہو چکے ہو؟ ہمت بھی کیسے کی تم نے ہاتھ اٹھانے کی؟ پانچویں انگلیوں کے نشان اس کے نازک گال پر آ چکے تھے۔ اس کا ہونٹ بھی پھٹ چکا تھا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ڈرتی ہوئی اس ڈیول کا روپ دیکھے گئی۔ ہوش میں تو مسز ماہر سوہم خان نہیں، دماغ ٹھکانے پر ہے نا اس کا؟ جانتی ہو کیا کہا ابھی تم نے؟ گالی دی ہے خود کو بھی اور مجھے بھی، میری محبت کو بھی۔ جانتی ہو اس نام سے پکارنے پر میں نے اس کی زبان کٹوا دی، تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی خود کو اس نام سے پکارنے کی؟ ہاؤ ڈیئر یو رواحہ، ہاؤ ڈیئر یو۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا اور اسے جھنجھوڑ رہا تھا، اور رواحہ کو لگا کہ اس کا بازو آج وہ مانسٹر جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر پاشا، رحاب اور زمل اور کبیر ریشما کے روم میں چلے آئے تھے۔ کیا بات ہے سوہم، اتنی رات کو کیوں چلا رہے ہو؟ ہوا کیا ہے؟ پاشا نے سنجیدگی سے پوچھا تو ریشما بولی، ارے باولا ہو گیا، یہ ہاتھ اٹھایا ہے بچی پر، پوچھے ذرا اس سے۔ پاشا نے آگے بڑھ کر اس کی گرفت سے رواحہ کو آزاد کروایا تو وہ رحاب کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بچی نے گالی دی ہے ہمارے رشتے کو، مذاق بنا کے رکھ دیا میری محبت کو، اور اسے پوچھیں ذرا کس سے کمپیریزن کر رہی تھی اپنے شوہر کا۔ ڈیڈ، ٹو ہیل ود دس، میں پاگل ہو جاؤں گا اور برداشت نہیں کر سکتا میں اب۔ ماہر اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ رواحہ کو بھی پتا تھا کہ وہ کیا بول چکی ہے، تبھی اس کے رونے میں اور شدت آئی تھی۔ آج فجر اور مہابیر کے نکاح کو 15 سال ہو چکے تھے، مگر انہیں بچھڑے ہوئے 1 ماہ یعنی پورے 30 دن۔ اف، یہ جدائی جس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ کتنا منانے کی کوشش کی تھی اسے، مگر وہ تو جیسے پتھر کی بن چکی تھی۔ مہابیر کو اس کی تکلیف کا احساس تھا، تبھی تو اس کے قریب آنے کی اور اس کی کیئر کرنے کو تڑپ رہا تھا۔ جبھی آج وہ اپنے صبر کا دامن ہاتھوں سے چھوڑتا ہوا وائٹ پیلس سے نکلا اور حویلی جا پہنچا۔ حویلی پہنچ کر اس کا رخ سیدھا اس دشمن جاں کے کمرے کی جانب تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس کے قریب آ کر بیڈ پر نیم دراز ہوا تھا، اور وہ جو آج بوجھل طبیعت کے ساتھ بڑی مشکل سے ابھی سوئی تھی اور کچی نیند میں ہی تھی، اس کی خوشبو اپنے آس پاس محسوس کر کے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ غصے سے
فوراً اٹھی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے بولا تھا نا کہ اگر میرے قریب بھی آئے تو میں مار لوں گی خود کو۔ ریلی؟ مارو، مار کے دکھاؤ ذرا۔ مہابیر کا اطمینان قابل دید تھا، مگر ماتھے پر ڈھیر سارے بل اور غصے سے سرخ پڑتا چہرہ اور اس کی اسی سڑیل روپ سے فجر ہمیشہ ڈرتی تھی۔ فجر گھبرائی مگر اس ڈھیٹ پر کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ آپ جاتے ہیں یا میں رشما دادو کو فون کروں ابھی کے ابھی؟ اس نے غصے سے کہتے ہوئی موبائل فون ادھر ادھر تلاش کرنا چاہا، جب بجلی کسی تیزی سے مہابیر نے اسے بازو سے کھینچ کر خود کے قریب کیا اور وہ کسی کٹی ڈال کی طرح اس کی باہوں میں آ گری تھی۔ دوسری جانب شفا کب سے اپنے بابا کے گلے لگ کر روئی جا رہی تھی۔ کامران حسن اس کی پیٹھ رب کیے جا رہے تھے۔ بابا، آپ نے مجھے اسی دن کیوں نہیں بتایا یہ سب کچھ؟ بیٹا کیسے بتاتا؟ رضیہ نے قسم دی تھی اور اسی دن ہاسپٹل سے آ کر مجھے سب بتا دیا تھا، مگر وہ بیٹی کی طرف سے بے حد پریشان اور شرمندہ تھی۔ اگر ہم وہ ڈرامہ نہ کرتے تو وہ کم ظرف انسان خودکشی کا ڈرامہ رچا کر پھر رضیہ کو پریشان کرتا۔ مجھے اس سب کا بہترین حل یہی لگا کہ تمہیں کچھ دنوں تک اپنے دوست کے گھر بھیج دیا جائے۔ اب پاشا اور میں نے مل کر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اس جمعہ کو تمہارا نکاح پاشا کے بیٹے آریان سے کر دیا جائے۔ رضیہ اور سیف کی وجہ سے میں شامل نہیں ہو سکتا، مگر میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ شفا حیرانگی سے اپنے بابا کو دیکھے گئی۔ کہاں تو وہ اسے وائٹ پیلس کی جانب رخ تک نہیں کرنے دیتے تھے اور کہاں اب پاشا انکل کو اپنا دوست بول رہے تھے۔ بابا، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بیٹا، وہی تمہارے لیے پرفیکٹ ہے۔ ہاں، مانتا ہوں پہلے میرے پاشا ابراہیم سے کچھ اختلافات تھے، مگر وہ غلط فہمی تھی جو اب دور ہو چکی ہے، تو بس چپ چاپ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ کامران نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ وہ کچن میں چائے بنانے چلی گئی تھی۔ ابھی ماہر وائٹ پیلس سے نکلا تھا۔ وہ لوگ جاگ رہے تھے تو کامران حسن یہ یقین کر لینے کے بعد کہ سیف سو چکا ہے، شفا سے ملنے آیا تھا۔ وہ پچھلی باتوں کے بارے میں بیٹھے سوچے گئے کہ وہ بھی ان جو باقی لوگوں کی طرح پچھلے کیس اور واقعات کی وجہ سے غدار ہی سمجھتے آئے تھے انہیں، مگر پاشا سے ہوئی ہی پچھلی ملاقات سے پہلے انہیں کیس کے ری اوپن ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ تب پاشا نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا اور اب وہ بیٹی کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ آسانی سے کر گئے تھے۔ شفا چائے بنا کر لائی تو پاشا اور کامران حسن باتیں کرنے میں مصروف تھے اور نکاح کی ڈسکشن کر رہے تھے۔ شفا چپکے سے اپنے روم میں چلی آئی۔ یہ احساس کہ وہ سر پھرا انسان اس کا ہونے والا تھا اسے دل ہی دل میں بہت خوش کر رہا تھا۔ فجر اس کی باہوں میں مچل رہی تھی اور بری طرح رو رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ مچلتی ہوئی بولی، مگر مہابیر کھڑے ہو کر اسے بازو میں اٹھا چکا تھا۔ مہابیر، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہ چھوڑے مجھے۔ شش، خاموش رہو، آواز نہ آئے تمہاری، نہیں تو جو دنیا میں آخری رشتہ بچا ہے یعنی کہ میں، اسے بھی تم کھو دو گی۔ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ مہابیر نے کہا تو فجر کو اس کی باتوں سے سہم کر چپ ہونا پڑا۔ وہ اسے لیے حویلی سے باہر آیا تھا۔ رات کے اس وقت فجر کو عجیب سے لگا۔ وہ ہرگز اس کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی تھی، مگر وہ ظالم اب بھی وہی کر رہا تھا جو کرتا آیا تھا اس کے ساتھ، یعنی زبردستی۔ مہابیر نے اسے لا کر گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی لے کر اپنے فارم ہاؤس جہاں وہ کبھی کبھی آیا کرتا تھا پہنچ گیا۔ وہ اسے اسی طرح گود میں اٹھایا فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ کہاں لائے ہیں آپ مجھے؟ چھوڑے مجھے۔ فجر کے آنسوں کا بھی اس جلاد پر خاطر خواہ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خود بھی بکھری سی حالت میں تھا۔ ہلکے سے عجیب سے ہولی میں بڑی شیو میں وہ بہت بری حالت میں لگ رہا تھا۔ کتنا بولتی ہو تم فجر، اف، چپ نہیں رہا جاتا تم سے، یا میں چپ کراؤں اپنے طریقے سے؟ وہ یہ کہتا ہوں ہلکا سا اس پر جھکا تو وہ گھبرائی اور گھبرا کر اس کے سینے میں منہ دے دیا تو مہابیر مسکرا دیا۔ پھر وہ اسے لے کر لاؤنج میں آیا اور ایک دم لائٹس آن ہوئی۔ مہابیر نے اسے گود سے نیچے اتارا تو وہ پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی، جہاں بلیک اور ریڈ بیلونز لگے ہوئے تھے اور بیچ میں ایک پیاری سی بچپن کی ان کی پک اور وال پر 15 ایئرس کمپلیٹڈ لکھا تھا۔ فجر نے یہ سب دیکھا اور مہابیر کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ سب کس خوشی میں؟
آپ اب جو بھی کریں مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سنا آپ نے؟ یہ سب تمہارے لیے ہے میری جان، مہابیر نے اطمینان سے کہا. اچھا، اور کیوں؟ کیا میں وجہ جان سکتی ہوں؟ آپ تو نفرت کرتے ہیں نا مجھ سے، پھر کیوں؟ مجھے کوئی لینا دینا نہیں اس سب سے اب. فجر نے اپنا دامن بچانا چاہا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے دل پر وہ کاری وار کر رہی ہے، مگر اپنے دماغ کے ہاتھوں مجبور تھی. یہ کس نے کہا تم سے کہ میں نفرت کرتا ہوں؟ کس نے بولا یہ؟ آپ نہیں کرتے، میں تو کرتی ہوں نا. وہ ادھر ادھر دیکھتے بولی. اور یہی بات میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو فجر مہابیر. فجر نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں درد، افسوس، محبت جانے کیا کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر. وہ آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھ نہ پائی، جبکہ دوسری جانب دیکھتی بولی، I hate you مہابیر راسم حفیظ. I hate you. ہاں ہاں ہاں. No, you don't hate me, مسز فجر مہابیر راسم حفیظ. فجر کے بے اختیار آنسو نکل آئے اور وہ روتی ہوئی بیٹھتی چلی گئی. جب مہابیر بھی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا. پلیز ڈونٹ کرائی، رو تو مت. آئی ایم ریئلی سوری میری جان. میں جانتا ہوں کہ میں بہت برا ہوں، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، پر میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. میں تم سے نفرت کر ہی نہیں سکتا. میں مانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، مگر میں کیا کرتا. میں نے بہت کچھ کھویا، اپنی ماما، اپنے ڈیڈ. ساری دنیا اجڑ گئی. بنا تحقیق کے تمہیں سزا دیتا رہا اور تمہیں خود سے دور بھی رکھا، لیکن جب سچائی معلوم ہوئی تب تو بہت دیر ہو چکی تھی. تم مجھے سمجھ سکتی ہو نا، پلیز معاف کر دو. وہ اس کے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا. فجر نے پہلی مرتبہ اس جلاد کو جھکتا اور روتا ہوا اور ٹوٹا ہوا دیکھا تھا. اس کے اندر کس قدر اذیت اور غم بھرا ہے یہ تو وہ جانتی ہی تھی، مگر وہ خود کو اس سے دور کرنے پر اس قدر ٹوٹ جائے گا آج پتہ چلا تھا. اب وہ سب کچھ بھول کر مہابیر کو اسے عشق کا اعتراف کرتی سن رہی تھی، جب بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اسے تھاما اور اس کے گلے لگ کے وہ بھی رو دی. دونوں اپنا غم غلط کرنے میں مصروف ہو چکے تھے. فجر نے پھر اچانک اسے پکارا. مہابیر. جی میری جان، بولو. مہابیر، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں. اس کی بات پر مہابیر مسکرایا اور بولا، اچھا اب رو تو مت. اتنی حسین بات ایسے آنسوں سے تو نہیں بولو نا، ایک کس کر کے بول دو. فجر پھر غصے سے پیچھے ہٹی اور بولی، آپ بہت برے ہیں، اور اس کے سینے پر 2-3 مکے بھی جڑ دیے. ہاں وہ تو میں ہوں، لیکن اب تمہیں اچھا بن کے بھی دکھاؤں گا، کیونکہ تم نے مجھے مکمل کیا ہے. فجر، میری زندگی میں آنے کا بہت شکریہ، مجھے اپنانے کا اور میرے اتنے ستم سہ کر بھی میرے نام سے اپنا نام جوڑے رکھنے کا. اور پھر مہابیر نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا، آئی وش یہ ایک پیاری سی ڈول ہو، بالکل اپنی ماما کی طرح. وہ مسکرایا اور کس قدر سکون تھا اس کی آغوش میں. ساری رات ماہر سڑکیں چھانتا پھرا تھا، مگر سینے میں بھڑکا ہوا غم و غصے کا علاوہ کسی طور ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا. اس کی جان عذاب میں جھونک رکھی تھی. اس کے اعصاب نے ایک ایسی آگ لگائی تھی اس ظالم نے کہ سینے میں کہ جو کسی صورت ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی. اس وقت وہ وہاں سے نکل آیا تھا، بچانا جو چاہتا تھا اس کو خود سے، اپنے ہاتھوں سے اور اپنے غصے سے، مگر اب تک وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی. تبھی اس نے رات کے 4 بجے گاڑی واپسی کے لیے گھر موڑی تھی. اب اس غم و غصے کی آگ کو اسے ہی ٹھنڈا کرنا ہوگا جس نے اسے پیٹرول ڈال کر بھڑکایا تھا. وائٹ پیلس اس وقت گہری تاریکی اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا. گاڑی ایک جھٹکے سے طویل پورچ پہ رکی. وہ غصے سے اندر داخل ہوا اور رخ سیدھا ریشما کے کمرے کی جانب تھا. آنکھوں سے سب شعلے نکل رہے تھے. دروازے سے باہر کھڑے ہو کر اس نے لمبے لمبے سانس بھرے اور پھر آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. سامنے ہی وہ کارپیٹ پر جائے نماز پر سکڑی سمٹی لیٹی ہوئی تھی. شاید تہجد کی نماز ادا کر کے ادھر ہی سو گئی تھی. حجاب سٹائل میں دوپٹہ لیے وہ اس کی جان کا آزار بن چکی تھی. وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور نیچے جھک کر اسے نرمی سے بازو میں بھر لیا. وہ جو رو رو کر ابھی سوئی تھی، کچی نیند سے جاگ اٹھی تھی.
اس نے سہم کر اس گرین مانسٹر کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ لی. تب وہ جان گیا کہ وہ بھی جاگ چکی ہے. جب وہ باہر نکلی تب وہ اس کے بازو میں مچل رہی تھی. وہ بولی چھوڑے مجھے. مگر وہ تو یوں بن گیا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں. وہ اسی لیے اپنے کمرے میں آیا اور اندر داخل ہو کر دروازہ لاک کر دیا. رواحہ کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں مگر اس نے اس کے لبوں پر انگلی پھیری تھی. وہ بولا تمہیں احساس ہے کہ تم نے مجھے کتنے سنگین الفاظ کہے جن کے وار نے میری روح تک کو چھلنی کیا ہے. رواحہ تم جانتی ہو کہ تم نے کیا کہا مجھے. رواحہ کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا اور اس ڈر نے ماہر کے سینے میں جیسے چھرا گھونپا تھا. تب وہ جھکا اور اس کی سانسوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. رواحہ نے بھی مزاحمت نہیں کی تھی مگر اس کی شدت ناقابل برداشت تھی. یو نو وٹ روح، یہ جو ان لبوں نے گستاخی کی تھی نا، ان کو ان کی سزا ملی ہے. اب ماہر نے اس کے نشان زدہ گال پر آہستگی سے انگلیاں پھیری. رواحہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا جو اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا. تبھی تو وہ اور زیادہ خوف زدہ ہوئی. پھر ماہر نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور بولا روح، تمہیں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میری محبت باوضو ہے، مگر تم نے میری محبت اور میرے پاکیزہ جذبوں کو بے مول کیا ہے اور میری محبت کو پتہ نہیں کیا سمجھتی رہی ہو. شاید ہوس، مگر میں قسم کھاتا ہوں تمہاری کہ اب جب تک اپنی محبت اور اپنے جذبوں کی پاکیزگی کا یقین نہیں دلا دیتا میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا. ماہر نے اسے بازو میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا تھا. وہ بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس وقت کچھ بول نہ سکی. وہ بیڈ پر اس کے ساتھ ہی لیٹ چکا تھا. وہ بولا سنو روح، بھروسہ رکھو میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا. اب تمہیں میرے خوف سے کمرے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں. ہاں، مگر اس کمرے سے کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں. رواحہ کا دل کیا کہ اس کی باتوں پر مزید پھوٹ پھوٹ کر روئے مگر اب وہ شاید سونے کی کوشش کر رہا تھا. تبھی کروٹ بدل کر منہ پر زور سے ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی سسکیوں کا گلا بمشکل گھونٹا تھا. وہ دونوں ہی کانٹوں پر گھسیٹ لیے گئے تھے. سکون کیسے آتا ان دونوں کو. دوسری جانب کافی دن گزر چکے تھے. جبران نے مفرا سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے کوئی وضاحت دی تھی اپنے اس دن کے عمل کی، اور نہ ہی اسے ڈسٹرب کیا تھا کیونکہ مفرا کا اینول سیمسٹر چل رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی ٹینشن اور پریشانی کے بغیر اپنے پیپرز کمپلیٹ کرے. اب جب کل اس کا ایگزامز ختم ہو چکے تھے تو اب اس کا رخ وائٹ پیلس سے سیدھا سعد کے گھر کی جانب تھا. وائٹ پیلس میں اتنا کچھ ہو چکا تھا اس لیے جبران نے اسے وائٹ پیلس سے دور رکھا تھا. صبح کا وقت تھا. وہ سعد کے گھر میں داخل ہوا تو سعد اور نرما ناشتہ کر رہے تھے. السلام علیکم سعد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جبران نے خوشگوار موڈ میں پوچھا. اتنے دنوں کے صبر آزما وقت کے بعد وہ اپنی پنک روز کو دیکھنے والا تھا. موڈ تو خوشگوار ہونا ہی تھا. جبران وعلیکم السلام، آؤ بھائی ہمیں جوائن کرو. نہیں، میں بس مفرا کو لینے آیا ہوں. چھوٹے بھائی کا نکاح ہے جمعے کو، آپ لوگ بھی انوائٹڈ ہیں، ضرور آئیے گا. ابھی جلدی میں ہوں، مفرا کو گھر چھوڑ کر ہاسپٹل جانا ہے. اتنی جان توڑ محنت کرنے کے بعد وہ تو سو رہی ہے تو میں نے بھی جگایا نہیں، سوچا آرام کر لے گی، تم جگا دو جا کر. سعد نے مسکرا کر کہا جبکہ نرما نے اپنا گندا سا منہ بنایا. مگر یہاں پرواہ کسے تھی. وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس دشمن جہاں کے کمرے کی طرف آیا. دروازے تک آیا تو دروازہ اندر سے لاک تھا مگر اس کے پاس بھی اپنے مسائل کے 100 حل موجود رہتے تھے. اپنے پینٹ کی پاکٹ سے چابی نکالی اور ڈور کھولتا چلا گیا. اندر داخل ہوا تو وہ بیڈ پر لیٹی بے سو رہی تھی. مفرا، ہے یہ پنک روز. جبران نے نرمی سے اس کے گال پر اپنی انگلیاں پھیری تو مفرا کی پٹ سے آنکھیں کھلی تھی اور خود پر اسے اتنے قریب جھکے دیکھ کر وہ بوکھلا اٹھی تھی. تبھی گڑبڑا کر اٹھنے لگی تھی جب اس کے ماتھے نے جبران کے ماتھے کو صبح کی سلامی پیش کی تھی. ان دونوں کی صحیح ٹکر ہو چکی تھی. آؤچ! اس چٹان کا تو کچھ نہیں ہوا البتہ مفرا کا ماتھا ضرور سنک کیا تھا. مفرا اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھی ہوئی دوہری ہوئی تو وہ بولا صبر کرو میری جان، صبر. اتنی بھی کیا جلدی ہے اپنے ہسبینڈ سے سینگ لڑانے کی. آپ اتنی صبح یہاں کیا کر رہے ہیں اور مجھ پر جھک کر کون سے دم پڑ رہے تھے آپ؟ ہٹیے یہاں سے. مفرا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا. میں تمہیں لینے آیا ہوں، جلدی سے تیار ہو کر ضروری سامان پیک کر لو. وہ اطمینان سے بولا تو مفرا چونک گئی اور بولی اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی؟
اب کی بار چونکنے کی باری ڈاکٹر صاحب کی تھی۔ وہ سنجیدہ ہوا اور بولا، اس میں لگنے والی کون سی بات ہے مسز جبران کبیر ابراہیم؟ آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ چلنا ہے، مگر میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، اور آپ نے مجھے اس دن کی وضاحت بھی دینا گوارا نہیں کیا۔ آپ کون ہیں اور وہاں اس وقت کیا کر رہے تھے جس دن میں ہاسپٹل کی چھت سے کود کر جان دینے والی تھی؟ اس دن سے شروع دن سے اس جے کے والے رومال کے پیچھے آپ تھے۔ آپ کا اصل چہرہ کیا ہے، یہ والا یا وہ والا؟ میں سمجھ نہیں پائی۔ آپ کی حقیقت جانے بغیر میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ اوکے رائٹ، میرے ساتھ چلو تو صحیح، حقیقت بھی جان لینا تم۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ اب کی بار جیکے کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ کلائی سے جگڑ کر اسے بیڈ سے نیچے اتارا۔ کوئی نو نہیں سنوں اب میں، سمجھی؟ فوراً ریڈی ہو کر باہر آؤ۔ آپ میرے ساتھ ایسا زبردستی نہیں کر سکتے، مفرا بولی۔ تو اس نے کہا، میں بالکل کر سکتا ہوں۔ نکاح کیسے کیا تھا بھول گئی کیا؟ مگر جب وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی تو جبران کو غصہ آیا، تبھی اسے کلائی سے تھام کر باہر لایا تھا۔ سعد انہیں اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ سعد بھائی، میں چلتا ہوں، بیگم ناراض ہے اتنے دن جو آیا نہیں ملنے، مگر آپ ٹینشن مت لیں، اپنے خاص طریقے سے منا لوں گا اسے۔ ڈرائیور بھیجوں گا، آپ بس میری بیگم کا ضروری سامان بھجوا دیجیے گا۔ سعد نیچے منہ کر کے ہنس دیا تو نمرا نے پہلو بدلا، مگر وہ ڈھیٹ اسی کا ہاتھ تھامے یوں ہی اطمینان سے باہر نکل پڑا اور لا کر اسے گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔